ظاہر ہے 10 منٹ تک وہ اپنے فلیٹ پر پہنچ سکتا تھا، اسی لیے یہاں 10 منٹ تک انتظار کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ صابرز اور کرسیہ دونوں کے چہرے ستے ہوئے تھے، ان کی آنکھوں میں الجھن نمایاں تھی۔ دونوں سٹنگ روم میں بیٹھے شراب پینے میں مصروف تھے۔ او ہمیں اپنے میک اپ تبدیل کر لینے چاہیے، اچانک کرسیہ نے کہا تو گہری سوچ میں گم صابرز بے اختیار چونک پڑا۔ وہ کیوں؟ وہاں ہمیں جس دربان نے دیکھا تھا وہ تو ہلاک ہو گیا ہے، صابرز نے کہا۔ ناکے پر پولیس والوں نے ٹارچ کی مدد سے ہمیں چیک کیا تھا اور پولیس والوں کی نظریں بے حد تیز ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ فیکٹری میں ایک دربان کی لاش ملے گی، باقی بے ہوش ملیں گے اور بینک میں ڈکیتی کا منظر سامنے ہوگا تو ظاہر ہے پولیس کے اعلیٰ حکام حرکت میں آ جائیں گے۔ ایسے حالات میں ہمارے بارے میں اور کار کے بارے میں یقیناً تفصیلات پورے دارالحکومت میں پھیلا دی جائیں گی اور ہم جیسے ہی کوٹھی سے باہر نکلے ہمیں چیک کر لیا جائے گا، کرسیہ نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو کرسیہ، ان حالات میں بھی تمہارا ذہن نہ صرف کام کر رہا ہے بلکہ بخوبی کام کر رہا ہے، صابرز نے کہا تو کرسیہ بے اختیار ہنس پڑی۔ زیادہ ہوشیامت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نہ صرف پولیس سے بچنا ہے بلکہ اب یہ بھی سوچنا ہے کہ اصل فارمولے کو کہاں سے اور کیسے حاصل کیا جائے۔ تم بیٹھو اور اس بارے میں سوچو، میں حلیہ تبدیل کر کے آتی ہوں، کرسیہ نے کہا اور مسکراتے ہوئے اٹھ کر اندرونی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کوئی سر پیر ہی نظر نہیں آ رہا، اس ڈاکٹر احمد نے نہ جانے کیا احمقانہ اقدام کر رکھے تھے، صابرز نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ آدھے گھنٹے بعد کرسیہ واپس آئی تو اس نے اپنا حلیہ تبدیل کر لیا تھا، مگر اب وہ یورپی حلیے میں ہی تھی، لیکن حلیہ متبادل کاغذات کے مطابق تھا۔ میں آتا ہوں، صابرز نے اٹھتے ہوئے کہا اور اندرونی کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے بھی متبادل کاغذات کے مطابق اپنا حلیہ تبدیل کر لیا تھا تاکہ اگر کہیں چیکنگ ہو بھی جائے تو ان کے پاس ضروری کاغذات موجود ہوں۔ تم نے کچھ سوچا صابرز کے واپس آتے ہی کرسیہ نے اس سے سوال کرتے ہوئے کہا۔ پہلے کام سے فارغ ہو جائیں پھر دوسرے کے بارے میں سوچیں گے، صابرز نے جواب دیا اور میز کے قریب رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کون سا کام؟ کرسیہ نے چونک کر پوچھا۔ ہم نے اپنے حلیے تو تبدیل کر لیے ہیں لیکن وکی کا حلیہ وہی ہوگا، اس کا حلیہ بھی تو پولیس نے چیک کیا ہوگا، صابرز نے کہا تو کرسیہ بے اختیار چونک پڑی۔ او اس اہم پوائنٹ کا تو مجھے خیال ہی نہیں رہا تھا، وکی نے بتایا تھا کہ کار کی نمبر پلیٹ اور اس کا کلر تبدیل ہو سکتا ہے، اسی لیے میں مطمئن ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے اب تمہارے ذہن نے بھی کام کرنا شروع کر دیا ہے، کرسیہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو صابرز بے اختیار ہنس پڑا۔ پھر صابرز نے وکی کو فون پر کال کر لیا۔ یس سر، وکی نے اندر داخل ہو کر کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ چونک پڑا، اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات تھے۔ آپ میک اپ میں ہیں؟ اس قدر تبدیلی؟ وکی نے کہا۔ ہاں، تمہیں بھی اسی لیے بلایا ہے کہ تمہارا میک اپ تبدیل کر دیا جائے، ورنہ ناکے پر پولیس نے تمہارا حلیہ چیک کر لیا تھا، تمہیں کسی بھی جگہ روکا جا سکتا ہے، صابرز نے کہا۔ اور یہ سر، واقعی میرے بھی یہاں جاننے والے بہت ہیں، وہ تو میرا حلیہ سن کر ہی میرے بارے میں بتا دیں گے، وکی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ آؤ میرے ساتھ، میں تمہارا حلیہ تبدیل کر دیتا ہوں، صابرز نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر وہ اسے ساتھ لے کر اندرونی کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں میک اپ کا جدید ترین سامان موجود تھا۔ تھوڑی دیر بعد وکی کا حلیہ کافی تبدیل ہو چکا تھا۔ اب تم اس وقت تک اپنا نام بھی بدل لو جب تک ہم یہاں ہیں، صابرز نے کہا۔ یس سر، میرا پورا نام وکی برائڈ ہے، اب میرا نام برائڈ ہوگا، وکی نے کہا۔ تم نے کار میں تبدیلیاں کر لی ہیں یا نہیں؟ صابرز نے پوچھا۔ یس سر، اس کا کلر اور رجسٹریشن نمبر پلیٹ تبدیل کر دی گئی ہے، برائڈ نے جواب دیا۔ کیا نئی رجسٹریشن پلیٹ کے مطابق کاغذات موجود ہیں؟ صابرز نے سٹنگ روم کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ یس سر، اس کا انتظام پہلے ہی موجود ہے، برائڈ نے جواب دیا۔ پھر سلام کر کے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ ہاں، اب یہ کام تو مکمل ہو گیا، اب مشن کا کیا کرے؟ صابرز نے برائڈ کے جانے کے بعد کہا۔ میرے ذہن میں خیال آیا ہے کہ ڈاکٹر احمد کی اکلوتی بیٹی کو سب کچھ معلوم ہوگا، اکلوتی اولاد کے ساتھ آدمی اپنا ہر مسئلہ شیئر کرتا ہے، کرسیہ نے کہا۔ تمہاری بات ٹھیک ہے لیکن وہ تو اپنی خالہ کے پاس کارمن شفٹ ہو گئی ہے، صابرز نے کہا۔ ہماری تنظیم کے ایجنٹ وہاں موجود ہوں گے، وہ اس سے معلوم کر سکتے ہیں، لیکن اس کی خالہ کا ایڈریس کہاں سے تلاش کیا جائے؟ کرسیہ نے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی بج اٹھی تو صابرز نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، صابرز نے اپنا نام بتانے سے گریز کرتے ہوئے کہا۔ کارل بول رہا ہوں، دوسری طرف سے کارل کی آواز سنائی دی۔ یس، صابرز بول رہا ہوں، صابرز نے اس بار اپنا نام لیتے ہوئے کہا، ساتھ اس نے لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ پورے شہر میں آپ کو تلاش کیا جا رہا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا تو صابرز اور کرسیہ دونوں بے اختیار اچھل پڑے۔ ہماری تلاش؟ کیا مطلب؟ کیوں؟ صابرز نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جو لوگ معلومات حاصل کر رہے ہیں ان کا تعلق یا تو ملٹری انٹیلیجنس سے ہے یا کسی ایجنسی سے، کیونکہ ان کا انداز اور قد و قامت ایسا ہے، میں نے اسی لیے فون کیا ہے کہ آپ اپنے حلیے تبدیل کر لیں، کارل نے کہا۔ وہ ہم پہلے ہی کر چکے ہیں، حتیٰ کہ وکی کا حلیہ بھی تبدیل کر دیا گیا ہے اور کرسیہ کا بھی، اب نئے حلیوں میں میرا نام کلارک ہے اور کرسیہ کا نام لارا اور وکی کا نام برائڈ ہے، صابرز نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر ٹھیک ہے، اب میں مطمئن ہوں، کارل نے کہا۔
کارل ایک کام کراؤ، ڈاکٹر احمد کی بیٹی اپنی خالہ کے پاس کارمن شفٹ ہو گئی ہے، ہمیں اس کا ایڈریس چاہیے، وہ لازماً یہاں کسی نہ کسی دوست کو ملنے جلنے والوں کو ایڈریس بتا کر گئی ہوگی، کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ صابرز نے کہا۔ ہاں میں معلوم کرا لوں گا، اس کالونی میں میرے کئی آدمی موجود ہیں، ان کے تعلقات لازماً ڈاکٹر احمد اور اس کی بیٹی سے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے اب بھی فون پر ان کا رابطہ ہو، میں معلومات کر کے آپ کو فون کرتا ہوں، کارل نے کہا۔ اوکے، میں تمہاری کال کا شدت سے انتظار کروں گا، صابرز نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس ڈاکٹر احمد سے درست طور پر معلومات ہمیں مل جاتی، لیکن اس وقت ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ اس طرح اصل فارمولہ چھپا کر رکھتا ہوگا، کرسیا نے کہا تو صابرز نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 2 گھنٹوں کے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو صابرز نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ کلارک بول رہا ہوں، صابرز نے اپنا نام لیتے ہوئے کہا۔ کارل بول رہا ہوں جناب، دوسری طرف سے کارل کی آواز سنائی دی۔ ہاں کچھ پتہ چلا؟ صابرز نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں ڈاکٹر احمد کی بیٹی ہے، میرے ایک آدمی کی جو ان کی کوٹھی کا ہمسایہ ہے اور جسے وہ انکل کہتی ہے کی بات ہو سکتی ہے، لیکن میرا یہ آدمی ڈرگ بزنس کا آدمی ہے، اسے سائنس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، کارل نے کہا۔ تم اسے ہمارے پاس بھیج دو، ہم اسے بریف کر دیں گے، پھر وہ ہمارے سامنے بات کر لے گا، صابرز نے کہا۔ نہیں مسٹر کلارک، آپ کی تلاش بہت شدت سے کی جا رہی ہے، اسی لیے آپ جتنے کام لوگوں کے سامنے جائیں گے اتنا ہی آپ فائدے میں رہیں گے۔ میں آپ کو اپنے آدمی جس کا نام سیٹھ سلامت ہے کا فون نمبر دے دیتا ہوں، آپ محفوظ فون پر اس سے بات کر لیں اور فون پر تفصیلی ہدایات دے دیں، وہ آپ کی ہدایات کے مطابق کام کرے گا، کارل نے کہا۔ ٹھیک ہے، صابرز نے کہا اور دوسری طرف سے فون نمبر بتا دیا گیا۔ اوکے میں تھوڑی دیر بعد فون کروں گا، صابرز نے کہا۔ 10 منٹ بعد، لیکن محفوظ فون سے، کارل نے کہا۔ اوکے، صابرز نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھا اور اندرونی کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کھول کر اس میں موجود سرخ رنگ کا ایک چھوٹے سائز کا فون اٹھایا اور اسے لا کر سٹنگ روم کی میز پر رکھ دیا۔ پھر اس نے میز پر پڑے ہوئے عام فون کا کنیکشن ختم کر کے اس سرخ رنگ کے فون کو کنیکٹ کر دیا۔ پھر کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھ کر اس نے سرخ رنگ کے فون کا ریسیور اٹھایا اور کارل کے بتائے ہوئے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یہ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک بھاری سی آواز سنائی دی، لہجہ اور آواز مقامی آدمی کی تھی۔ کلارک بول رہا ہوں، آپ کو کارل نے فون کیا ہوگا، صابرز نے کہا۔ اور یہ سر، میں سیٹھ سلامت بول رہا ہوں، آپ حکم فرمائیں، آپ ڈاکٹر احمد کی صاحبزادی کلثوم سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ اس بار دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ خاصا نرم تھا۔ ڈاکٹر احمد اپنی کوٹھی کے نیچے موجود لیبارٹری میں ایک فارمولے پر کام کر رہے تھے، بتایا گیا تھا کہ وہ اصل فارمولہ کمپیوٹر میں رکھتے ہیں، چنانچہ ڈاکٹر احمد سے کمپیوٹر میں فیڈ فارمولہ معلوم کر لیا گیا۔ وہ ہلاک ہو گئے، لیکن پھر پتہ چلا کہ وہ اصل فارمولہ کہیں اور رکھتے تھے اور کمپیوٹر میں صرف ضروری نوٹس فیڈ کرتے تھے۔ پھر ان کے ڈرائیور سے پتہ چلا کہ انہوں نے انڈسٹریل اسٹریٹ میں ایک فیکٹری کے اندر موجود بینک لاکر میں فارمولہ رکھا ہوا ہے، تو اس بینک لاکر کو چیک کیا گیا، لیکن وہ تو خالی تھا۔ اب اصل مسئلہ فارمولے کا ہے، تو آپ نے کلثوم سے بس یہی معلوم کرنا ہے کہ اصل فارمولہ ڈاکٹر احمد کہاں رکھتے تھے یا وہ کہاں رکھ سکتے تھے، کیا تم ایسا کر لو گے؟ صابرز نے کہا۔ میں اسے کہتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو یہ فارمولہ چاہیے، لیکن وہ مل نہیں رہا، پھر اگر اسے معلوم ہوا تو وہ ضرور بتا دے گی۔ کیا آپ مقامی لہجے میں بات کر سکتے ہیں؟ سیٹھ سلامت نے کہا۔ ہاں کسی حد تک، کیوں؟ صابرز نے چونک کر پوچھا۔ میں اسے آپ کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ آپ حکومت کی طرف سے سائنسدان ہیں اور یہ فارمولہ حکومت کو چاہیے، پھر وہ لازماً بتا دے گی، سیٹھ سلامت نے کہا۔ میرا مقامی نام کیا بتائیں گے اسے؟ صابرز نے کہا۔ ڈاکٹر وقار، سیٹھ سلامت نے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ اسے بات کر کے مجھے بتائیں، پھر میں اس سے بات کر لوں گا، صابرز نے کہا۔ آپ اپنا نمبر بتا دیں، میں اسے یہ نمبر دے دوں گا، وہ آپ سے براہ راست بات بھی کر سکتی ہے، سیٹھ سلامت نے کہا۔ تو صابرز نے اسے محفوظ فون کا خصوصی نمبر دے دیا اور سیٹھ سلامت نے اوکے کہہ کر رابطہ ختم کر دیا، تو صابرز نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ یہ حادثہ پیچیدہ مسئلہ بن گیا ہے، کرسیا نے کہا۔ ہاں اصل بات بتانے والے ہلاک ہو چکے ہیں اور اب تو امکانات پر بات ہو رہی ہے، صابرز نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد سرخ فون کی متنم گھنٹی بج اٹھی تو صابرز نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس ڈاکٹر وقار بول رہا ہوں، صابرز نے گریٹ لینڈ کی زبان میں بات کرتے ہوئے کہا۔ کارمن سے ڈاکٹر احمد کی بیٹی کلثوم احمد بول رہی ہو، دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ مس کلثوم احمد، میرا نام ڈاکٹر وقار ہے اور میرا تعلق حکومت پاکستان سے ہے اور سیٹھ سلامت بھی میرے دوست ہیں، ان کے پاس چونکہ آپ کا فون نمبر تھا اسی لیے ان سے درخواست کی گئی کہ وہ آپ سے رابطہ کریں، صابرز نے گریٹ لینڈ کی زبان میں بات کرتے ہوئے کہا۔ جی انہوں نے بتایا ہے کہ حکومت کو ڈیڈی کا اصل فارمولہ نہیں مل رہا، تو مجھے اس بارے میں زیادہ تو معلوم نہیں ہے کیونکہ ڈیڈی اپنے پیشہ ورانہ معاملات پر کسی سے حتیٰ کہ مجھ سے بھی بات نہیں کرتے تھے، البتہ مجھے یہ بات معلوم ہے کہ ایک بار ڈیڈی نے کسی بات پر یہ کہا تھا کہ ان کی محنت سے تیار کردہ فارمولہ نہ اڑا لیا جائے، اسی لیے انہوں نے اس کا ایسا بندوبست کر رکھا ہے کہ کوئی قیامت تک بھی یہ فارمولہ حاصل نہیں کر سکے گا، کلثوم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن انہوں نے یہ بات کسی غیر ملک یا اس کے آدمی کے تناظر میں کہی ہوگی، اب تو فارمولہ حکومت کو چاہیے، صابرز نے کہا۔
ہاں، مجھے انکل سلامت نے بتایا ہے۔ آپ کو فون کرنے سے پہلے میں نے ڈیڈی کے پرائیویٹ بیگ سے ان کی ڈائری نکال لی ہے اور اسے چیک کیا ہے۔ اس ڈائری میں فارمولے کے لفظ کے نیچے بریکٹ میں ڈاکٹر تحسین کا نام لکھا ہوا ہے۔ اب یہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ ڈاکٹر تحسین کون ہے اور کہاں رہتے ہیں، کیونکہ نہ آج تک ان سے کبھی بات ہوئی ہے اور نہ ہی کبھی ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس سے زیادہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ آپ تو بہرحال ڈاکٹر تحسین کو جانتے ہوں گے، ان سے معلوم کر لیں، شاید حکومت کا مسئلہ حل ہو جائے، کلثوم احمد نے کہا۔ ہاں، انہیں میں جانتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کا شکریہ، صابر سے کہا اور ہاتھ بڑھا کر اس نے کریڈل دبایا۔ پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، کارل بول رہا ہوں۔ رابطہ ہوتے ہی دوسری طرف سے کارل کی مخصوص آواز سنائی دی۔ کلارک بول رہا ہوں، صابر نے اپنا نیا نام لیتے ہوئے کہا۔ او آپ، کوئی کام ہوا سیر سلامت کے ذریعے یا نہیں؟ کارل نے چونک کر کہا تو صابر نے فون پر ہونے والی بات چیت دہرا دی۔ ڈاکٹر تحسین، اس بارے میں معلوم کرانا پڑے گا، کارل نے کہا۔ تم اس طرح معلوم کراؤ کہ کسی کو شک نہ پڑے، صابر نے کہا۔ ٹھیک ہے، وزارت سائنس میں میرے آدمی موجود ہے، میں معلوم کر کے آپ کو فون کرتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ محفوظ فون نمبر پر کال کرنا، صابر نے کہا اور رابطہ ختم ہو گیا تو اس نے ریسیور رکھ دیا۔ یہ اندھیرے میں لاٹھیاں چلانے والی بات ہے، کرسیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اب کیا کیا جائے، حالات ہی ایسے بن گئے ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ بعض اوقات اندھیرے میں لاٹھیاں چلانے سے بھی کامیابی مل جاتی ہے، صابر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کاش ایسا ہو جائے، کرسیا نے کہا۔ پھر تقریباً 2 گھنٹوں بعد سرخ رنگ کے فون کی مترنم گھنٹی بج اٹھی تو صابر نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کلارک بول رہا ہوں، صابر نے کہا۔ کارل بول رہا ہوں، دوسری طرف سے کارل کی آواز سنائی دی۔ یس، کوئی رپورٹ، صابر نے کہا۔ ڈاکٹر تحسین کے بارے میں اتنا معلوم ہو سکا ہے کہ وہ پاکیشیا کی کسی اہم ترین لیبارٹری میں کام کرتے ہیں اور ان کے بارے میں حکومت نے ہر چیز کو خفیہ رکھا ہوا ہے۔ بتانے والے نے بتایا ہے کہ ان کا تعلق ایٹامک لیبارٹری سے ہے۔ البتہ یہ معلوم ہوا ہے کہ ڈاکٹر تحسین کی اصل رہائش دارالحکومت کی ایک کالونی سبزہ زار میں ہے، کوٹھی نمبر 12A۔ وہاں ان کی بیوہ بہن اپنے 2 بیٹوں سمیت رہتی ہے۔ دونوں بیٹے اعلیٰ تعلیم کے لیے ایکریمیا گئے ہوئے ہیں، اسی لیے اب ان کی بیوہ بہن، جس کا نام رقیہ بانو ہے، گھروں میں نوکروں کے ساتھ اکیلی رہتی ہے، کارل نے کہا۔ کیا ڈاکٹر احمد اور ڈاکٹر تحسین کے درمیان کوئی رابطہ یا تعلق تھا، یہ معلوم کیا ہے یا نہیں، صابر نے کہا۔ ہاں، میں نے معلوم کیا ہے، دونوں طویل عرصہ پہلے اکٹھے ایکریمیا کی کسی لیبارٹری میں کام کرتے رہے ہیں، کارل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور پھر لازماً ان کے درمیان گہرا تعلق ہوگا اور شاید اسی لیے ڈاکٹر احمد نے اصل فارمولہ ڈاکٹر تحسین کو دیا ہوگا کہ وہ ایٹامک لیبارٹری کے حفاظتی نظام کے تحت وہاں محفوظ رہے گا، صابر نے کہا۔ ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے، کارل نے جواب دیا۔ لیکن اب ڈاکٹر تحسین سے کیسے رابطہ کیا جائے؟ اس کی بہن کے ذریعے یہ رابطہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کا فارمولے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، صابر نے کہا۔ اس کے سوا تو کوئی ذریعہ سامنے نہیں ہے، کارل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، کوشش تو کی جا سکتی ہے، میں لارا سے کہتا ہوں کہ وہ اس معاملے پر کام کرے، صابر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ میں کیا کام کروں، تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ کرسیا نے ریسیور کریڈل پر رکھے جانے کے بعد ہی صابر سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ یہی کہ ڈاکٹر احمد نے کوئی فارمولہ ڈاکٹر تحسین کے پاس رکھوایا ہے یا نہیں، صابر نے کہا۔ وہ میرے خیال میں گھریلو خاتون ہوگی، اسی لیے ڈاکٹر تحسین اس سے کچھ نہیں بتائے گا، اور یقیناً وہ بھی یہ سن چکا ہوگا کہ ڈاکٹر احمد ہلاک ہو چکا ہے، اسی لیے میرا خیال ہے کہ ہم دونوں وہاں چلیں اور کسی بھی طرح ہو سکے یہ معلوم کر لیں کہ کیا واقعی ڈاکٹر تحسین کے پاس فارمولہ ہے بھی صحیح یا نہیں، کرسیا نے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر چلو، یہ کام جس قدر جلد ممکن ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ ہمارے بارے میں چھان بین کا مطلب ہے کہ ہمیں جلد از جلد کام مکمل کر لینا چاہیے، صابر نے کہا اور کرسیا سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کار سبزہ زار کالونی میں داخل ہو رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر وکی تھا، جس کا نام اب برائٹ تھا۔ کوٹھی نمبر 12A خاصی وسیع و عریض کوٹھی تھی، جہازی سائز کا پھاٹک بند تھا۔ وکی کار روک کر نیچے اترا۔ اس نے ستون پر موجود کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد چھوٹا پھاٹک کھلا اور ایک باورتی مسلح دربان باہر آ گیا۔ بیگم رقیہ بانو سے ملاقات کرنی ہے، ہمارا تعلق یورپ کی ایک یونیورسٹی سے ہے، صابر نے کار کا دروازہ کھول کر نیچے اترتے ہوئے کہا۔ کیا آپ نے وقت لیا ہوا ہے کیونکہ ان دنوں وہ بیمار ہے، دربان نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ ہم زیادہ وقت نہیں لیں گے، ہم نے آج ہی واپس جانا ہے، صابر نے کہا۔ میں پھاٹک کھولتا ہوں، اب کار اندر لے آئیں، دربان نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ وکی اور صابر دونوں کار واپس میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھاٹک کھل گیا تو وکی کار اندر لے گیا۔ ایک سائڈ پر گراج تھا جس میں سفید رنگ کی جدید ماڈل کی کار موجود تھی۔ وکی نے کار اس کے ساتھ روکی، پھر صابر اور کرسیا دونوں نیچے اتر آئے۔ تم یہی ٹھہرو گے، صابر نے وکی سے کہا۔ یس سر، وکی نے بڑے مودبانہ لہجے میں کہا۔ آئیے جناب، دربان نے آ کر صابر اور کرسیا سے کہا۔ وہاں اس مسلح دربان کے علاوہ اور کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس دربان کی رہنمائی میں وہ برآمدے کے کونے میں واقع ایک بہت بڑے ڈرائنگ روم میں پہنچ گئے، جو ہاں سے جدید انداز میں سجایا گیا تھا۔ آپ تشریف رکھیے، میں بیگم صاحبہ کو اطلاع دیتا ہوں، دربان نے کہا۔ کیا آپ کے علاوہ یہاں اور نوکر نہیں ہے؟ کرسیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔
جی بیگم صاحبہ 4 روز ہسپتال رہی ہیں، آج ہی ان کی واپسی ہوئی ہے، نوکر سب چھٹی پر ہے، کل آئیں گے۔ دربان نے کہا تمہارا کیا نام ہے؟ صابرز نے پوچھا۔ جی میرا نام شوکت ہے، دربان نے جواب دیا۔ اوکے، اور سنو، اگر بیگم صاحبہ زیادہ بیمار ہوں تو ہم ان کے کمرے میں ہی جا کر صرف بیمار پرسی کر لیں گے اور بس۔ صابرز نے کہا میں معلوم کرتا ہوں، شوکت نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں اس نے مشروب کے 2 گلاس رکھے ہوئے تھے۔ اس نے ایک گلاس ان دونوں کے سامنے رکھ دیا۔ بیگم صاحبہ 10-15 منٹ میں یہی تشریف لا رہی ہیں، شوکت نے کہا۔ اوکے، صابرز نے کہا تو شوکت حالی ٹرے اٹھائے واپس چلا گیا۔ پھر تقریباً 15 منٹ بعد ایک ادھیڑ عمر عورت جس نے مقامی لباس پہنا ہوا تھا آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو صابرز اور کرسیا دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہم نے آپ کو تکلیف دی ہے، ہم شرمندہ ہیں، صابرز نے کہا۔ او نہیں، مہمان تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں اور میں تو یہاں اکیلی رہتی ہوں، اسی لیے اگر کوئی ملنے آئے تو مجھے بے حد خوشی ہوتی ہے، رقیہ بانو نے مسکراتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا اور بیٹھ گئی۔ میرا نام کلارک ہے اور یہ میری بیوی ہے لارا، ہم دونوں یورپ کی ایک یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں۔ ہم سیاحت کرنے یہاں آنے لگے تو ہمیں وہاں کے چیف سیکرٹری نے کال کر کے کہا کہ حکومت نے پاکیزہ کے سائنسدان ڈاکٹر احمد سے ایک سائنسی فارمولے کا سودا کیا تھا۔ یہ فارمولہ کسی دفاعی ہتھیار کا نہیں بلکہ ایک ایسی ریز کا ہے جو سمندر کے ساحلوں پر پائی جانے والے انتہائی مضبوط چٹانوں کو ختم کرنے کا ہے۔ یہ ایسی چٹانیں ہوتی ہیں جو کسی بھی ریز سے ٹوٹ نہیں سکتی اور ان کی وجہ سے ساحل بیکار ہو جاتے ہیں، وہاں بندرگاہیں نہیں بنائی جا سکتی۔ ڈاکٹر احمد نے حکومت سے اس ریز کے فارمولے کا سودا $50 لاکھ میں کیا تھا اور انہیں آدھی رقم ایڈوانس ادا کر دی گئی تھی اور باقی آدھی رقم فارمولہ لے کر دی جانی تھی، لیکن پھر حکومت کو اطلاع ملی کہ ہمارے کسی ہمسایہ ملک نے جبراً ڈاکٹر احمد سے فارمولہ حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب بھی نہیں ہو سکے اور ڈاکٹر احمد بھی ہلاک ہو گئے۔ ان کے دونوں اسسٹنٹ بھی اور ان کی لیبارٹری بھی تباہ کر دی گئی، لیکن ڈاکٹر احمد نے اصل فارمولہ نہ لیبارٹری میں رکھا ہوا تھا اور نہ ہی کسی لاکر میں۔ انہوں نے یہ فارمولہ آپ کے بھائی ڈاکٹر تحسین کی تحویل میں دیا ہوا ہے، صابرز نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ شروع میں رقیہ بانو کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ بوریت کے تاثرات ابھر آئے تھے، لیکن جب ڈاکٹر تحسین کا نام آیا تو وہ نہ صرف چونک پڑی بلکہ ان کے چہرے پر قدرے جوش کے تاثرات بھی ابھر آئے تھے۔ آپ کو بھائی ڈاکٹر تحسین کا کیسے پتہ چلا؟ رقیہ بانو نے کہا۔ ڈاکٹر احمد کی بیٹی کلثوم احمد جو ڈاکٹر احمد کی ہلاکت کے بعد کارمن اپنی خالہ کے پاس چلی گئی ہے، اس نے فون پر یہاں کی ایک حکومت کے سائنسدان کو بتایا ہے کہ ڈاکٹر احمد کی پرسنل ڈائری میں ایک صفحے پر فارمولہ اور نیچے بریکٹ میں ڈاکٹر تحسین لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ اگر یہ فارمولہ واقعی ڈاکٹر تحسین صاحب کے پاس ہے تو ہم باقی آدھی رقم جو کہ $25 لاکھ بنتی ہے انہیں دے کر فارمولہ لے سکتے ہیں۔ اگر ڈاکٹر صاحب فارمولہ نہ دینا چاہے تو ہمارا کوئی جبر نہیں ہے، البتہ پھر ڈاکٹر احمد کی بیٹی کلثوم احمد کو اپنے والد کے وصول کردہ $25 لاکھ واپس کرنا ہوں گے۔ صابرز نے بڑے فنکارانہ انداز میں بات کرتے ہوئے کہا۔ اس کا فیصلہ تو بھائی صاحب ہی کر سکتے ہیں، ویسے کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ درمیان میں کوئی حکومتی اعلیٰ عہدیدار بھی موجود ہو؟ رقیہ بانو نے کہا۔ ہاں بے شک ہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن پوری کی پوری رقم حکومت لے جائے گی، ڈاکٹر احمد والی بھی اور ڈاکٹر تحسین والے بھی۔ ہم نے تو بہرحال رقم دینی ہے، ڈاکٹر صاحبان لے یا حکومت لے، صابرز نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا آپ کے پاس $25 لاکھ کی حقیر رقم موجود ہے یا اپنے ملک سے منگوائیں گے؟ رقیہ بانو نے پوچھا۔ میرے پاس حکومت کی طرف سے دیا گیا گارنٹیڈ چیک ہے، اس پر صرف رقم لکھنی ہے، دستخط کرنے ہیں اور بس۔ گارنٹیڈ چیک ہر صورت میں کیش ہوتا ہے، صابرز نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ کو 4-5 روز انتظار کرنا پڑے گا، بھائی صاحب اگلے ہفتے چھٹی پر آئیں گے، پھر بات ہو سکتی ہے، کیونکہ جہاں وہ ہیں وہاں فون پر بھی بات نہیں ہو سکتی، رقیہ بانو نے کہا۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، آپ انہیں ایمرجنسی کال تو بھجوا سکتی ہیں کہ آپ شدید بیمار ہیں، ہمیں یقین ہے کہ یہ کال ملتے ہی وہ خود آپ کو وہاں سے فون کریں گے۔ یہاں سے وہاں فون کرنا منع ہوگا، لیکن وہاں سے یہاں تو فون ہو سکتا ہوگا اور ہوتا رہتا ہوگا، آپ صرف اتنا کنفرم کر دیں کہ ان کے پاس ڈاکٹر احمد کا فارمولہ ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو کیا وہ اسے دے کر $25 لاکھ لینا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ تیار ہوں تو ہم یہ چیک ابھی ان کو دے سکتے ہیں اور فارمولہ جب وہ آئیں گے تو ان سے لے لیں گے۔ ہمیں آپ پر اور ڈاکٹر صاحب پر مکمل اعتماد اور بھروسہ ہے، صابرز نے کہا۔ آپ کی حکومت نے درست انتخاب کیا ہے، آپ واقعی معاملات کو درست انداز میں ڈیل کرنے کے ماہر ہیں، رقیہ بانو نے مسکراتے ہوئے کہا تو صابرز نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ کیا آپ وہ چیک مجھے دکھا سکتے ہیں؟ رقیہ بانو نے کہا تو صابرز نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک چیک بک نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ اس میں کافی تعداد میں چیک موجود تھے۔ رقیہ بانو کافی دیر تک اسے چیک کرتی رہی، پھر اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ میرا کردار ایسا ہے کہ میرے بغیر آپ کو فارمولہ نہیں مل سکتا، لیکن مجھے کیا ملے گا؟ رقیہ بانو نے کہا۔ آپ اپنے بھائی سے لے سکتی ہیں، صابرز نے کہا۔ ان کی طبیعت اور فطرت ایسی ہے کہ وہ مجھے کچھ نہیں دیں گے، آپ براہ راست مجھے کیا دیں گے؟ رقیہ بانو نے باقاعدہ سودے بازی کرتے ہوئے کہا، لیکن اس کے اس فکرے سے صابرز اور کرسیا دونوں کے چہرے کھل اٹھے۔
کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ ڈاکٹر تحسین بے حد لالچی آدمی ہے اور $25 لاکھ کے لیے وہ سب کچھ کرنے پر تیار ہو جائے گا۔ اگر اس کے پاس واقعی فارمولہ ہوا تو وہ انہیں مل جائے گا۔ آپ کیا لینا چاہتی ہیں؟ کھل کر بات کریں، سابرز نے کہا۔ آپ مجھے $10 لاکھ علیحدہ سے دیں تو فارمولہ آپ کو مل سکتا ہے، رقیہ بانو نے کہا۔ لیکن پہلے آپ یہ تو کنفرم کر لیں کیا واقعی فارمولہ ڈاکٹر تحسین کے پاس ہے یا نہیں، سابرز نے کہا۔ میں کنفرم ہوں، آپ بے فکر ہیں، مجھے بھائی صاحب نے خود بتایا تھا، رقیہ بانو نے کہا۔ اور پھر ہم تیار ہیں، سابرز نے کہا تو رقیہ بانو کا چہرہ کھل اٹھا۔ دے ایک چیک $25 لاکھ کا اور ایک چیک $10 لاکھ کا، رقیہ بانو نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب سے کنفرم تو کر لے، سابرز نے چونک کر کہا۔ آپ چھوڑیں، فارمولہ میرے پاس ہے۔ جب ڈاکٹر احمد ہلاک ہو گئے تو بھائی صاحب اپنی لیبارٹری سے فارمولہ واپس لے آئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ ڈاکٹر احمد کی امانت ان کی بیٹی کو دے دیں گے، لیکن ان کی بیٹی اپنی خالہ کے پاس کارمن چلی گئی، جس پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ جب وہ واپس آئے گی تو پھر فارمولہ اسے واپس دے دیا جائے گا۔ تب سے اب تک وہ فارمولہ میری تحویل میں ہے، رقیہ بانو نے کہا۔ تو سابرز اور کرسیہ دونوں حیرت بھری نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، انہیں شاید اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس صورت میں آپ ناراض نہ ہو تو عرض کروں، پھر ہمیں یہ فارمولہ پہلے چیک کرنا ہوگا۔ آپ کے ہاں لازماً مائکرو فلم پلیئر تو ہوگا، سابرز نے کہا۔ ہاں بھائی صاحب کے کمرے میں موجود ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ ایک بار نہیں بلکہ 10 بار چیک کریں، لیکن آپ پہلے مجھے چیک دیں تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں، رقیہ بانو نے کہا۔ تو سابرز نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے چیک بک سے چیک نکالا اور اس میں سے ایک چیک پر $25 لاکھ لکھ کر اس نے نیچے دستخط کیے، پھر چیک کو رہتا کر کے اس نے رقیہ بانو کی طرف بڑھا دیا، پھر اس نے دوسرے چیک پر $10 لاکھ لکھے اور اس پر دستخط کر کے اس نے یہ چیک بھی علیحدہ کر کے بیگم رقیہ بانو کی طرف بڑھا دیا۔ آپ بے شک بینک سے تسلی کر لیں، سابرز نے چیک بک واپس اندرونی جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے گارنٹیڈ چیک کے بارے میں علم ہے، اسی لیے میں مطمئن ہوں، میں یہ دونوں چیک رکھ کر آ رہی ہوں، رقیہ بانو نے اٹھتے ہوئے کہا، پھر تیزی سے مڑ کر وہ ڈرائنگ روم سے باہر چلی گئی۔ مجھے تو یہ سب کچھ مصنوعی لگ رہا ہے سابرز، کرسیہ نے آہستہ سے کہا۔ تو سابرز نے اس انداز میں سر ہلا دیا جیسے وہ کرسیہ کی بات کی تصدیق کر رہا ہو۔ دیکھو، بعض اوقات روٹین سے ہٹ کر بھی کام ہو جاتے ہیں، یہ عورت ویسے تو عام سی گھریلو عورت ہے، سابرز نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر اس نے پولیس کو کال کر لیا تو، کرسیہ نے کہا۔ تو کیا ہوا، ہم نے اسے گولی تو نہیں مار دی، الٹا ہمارے چیک اس کے پاس ہیں جو اسے واپس کرنے ہوں گے، اور مجھے یہ پورا خاندان ہی لالچی دکھائی دے رہا ہے، اسی لیے امید ہے کہ ہمارا کام ہو جائے گا، سابرز نے کہا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد رقیہ بانو واپس ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ آئیں ڈاکٹر تحسین احمد بھائی کے کمرے میں چلے، فارمولہ بھی وہاں موجود ہے اور مائکرو ٹیپ پلیئر بھی، آپ چیک کر لیں، رقیہ بانو نے کہا۔ تو وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے، پھر تھوڑی دیر بعد وہ ایک کمرے میں موجود تھے۔ اس کمرے میں 4 الماریاں تھیں جو کتابوں سے بھری ہوئی تھیں، اور یہ ساری کتابیں ایٹامک سائنس کے موضوع پر تھیں۔ رقیہ بانو نے دیوار میں نصب ایک تصویر ہٹائی تو تصویر کے پیچھے دیوار میں نصب ایک سیف موجود تھا۔ رقیہ بانو نے اس کا ہینڈل مخصوص انداز میں 4 بار اوپر اور نیچے کیا تو کٹاک کی آواز کے ساتھ ہی سیف کھل گیا۔ اندر فائلیں موجود تھی، ایک کونے میں ایک مائکرو فلم موجود تھی۔ رقیہ بانو نے وہ مائکرو فلم اٹھائی اور سابرز کی طرف بڑھا دی۔ یہ لے اور چیک کر لے، رقیہ بانو نے کہا۔ تو سابرز نے وہ فلم لی اور ایک طرف موجود مائکرو فلم پلیئر کی طرف مڑ گیا، اس نے اسے آن کیا، پھر اس کے مخصوص خانے میں فلم ڈال کر اس نے اسے آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اسکرین پر الفاظ نظر آنا شروع ہو گئے۔ سابرز اور کرسیہ دونوں بڑے غور سے فارمولے کو دیکھ رہے تھے، اور پھر جب سائنسی تفصیلات معلومات شروع ہو گئی تو انہوں نے مائکرو فلم پلیئر آف کیا اور اس کے مخصوص خانے سے فلم نکال لی۔ ان کے چہرے کھل اٹھے تھے کیونکہ فارمولہ وہی اینٹی وینائن ریز کا تھا، فارمولے کے آغاز میں باقاعدہ اس کا اندراج موجود تھا۔ آپ کی تسلی ہو گئی، رقیہ بانو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ اصل ہے، آپ کا شکریہ، آئیں، سابرز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو رقیہ بانو نے سیف کو مخصوص انداز میں بند کیا، تصویر واپس اس کی مخصوص جگہ پر ایڈجسٹ کی، پھر اس کمرے سے باہر آ گئی۔ آپ کا کمرہ کون سا ہے بیگم صاحبہ؟ آپ نے بڑے بہترین انداز میں کمرے سجائے ہوئے ہیں، سابرز نے کہا۔ جی آپ کا شکریہ، ابھی تو یہ کچھ نہیں، اب آپ کی طرف سے دی ہوئی رقم سے اب میں اسے بڑے اچھے انداز میں سجاؤں گی، آئیے میں آپ کو دکھاتی ہوں، رقیہ بانو نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ پھر وہ ان دونوں کو اپنے کمرے میں لے گئی۔ یہ کمرہ بھی اچھے خاصے انداز میں سجا ہوا تھا جیسے پہلا کمرہ تھا۔ کیا اس تصویر کے پیچھے بھی سیف ہے ڈاکٹر صاحب کے کمرے کی طرح؟ سابرز نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں، رقیہ بانو نے جواب دیا۔ کیا یہ بھی اسی طرح کھلتا ہے جس طرح آپ نے ڈاکٹر صاحب کا سیف کھولا تھا؟ اس بار کرسیہ نے بڑے معصوم سے لہجے میں پوچھا۔ ہاں دونوں کا ایک ہی انداز ہے، آئیں آپ کو میں باہر تک چھوڑاؤں، رقیہ بانو نے کہا اور دروازے کی طرف مڑ گئی۔ اسی لمحے سابرز نے جیب سے مشین پسٹل نکالا اور رقیہ بانو بھی دروازے تک نہ پہنچی تھی کہ کمرہ ریٹ ریٹ کی آوازوں اور رقیہ بانو کے منہ سے نکلنے والی چیخ اور پھر اس کے منہ کے بال نیچے گرنے کے دھماکے سے گونج اٹھا۔
تم وہ چیک نکالو، میں سربان شوکت کا خاتمہ کر دوں، تم نشانات مٹا دینا، صابر نے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے میں پڑی تڑپتی ہوئی رقیہ بانو کو پھلانگتا ہوا وہ کمرے سے باہر آیا، پھر وہ جیسے ہی راہداری میں مڑا اسے سامنے سے شوکت آتا دکھائی دیا۔ جناب، فائرنگ کی آوازیں کیسی تھیں؟ شوکت نے بڑے حیرت بھرے لہجے میں صابر سے پوچھا۔ تمہیں سنائی دی ہیں آوازیں؟ صابر نے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ میں کچن میں تھا کہ آوازیں سنائی دی، شوکت نے کہا۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا، صابر نے بجلی کی سی تیزی سے جیب سے مشین پسٹل نکال لیا اور دوسرے لمحے راہداری ریٹ ریٹ کی آوازوں سے گونج اٹھی۔ ایسی آوازیں سنی تھی نا؟ صابر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن ظاہر ہے شوکت گولیاں کھا کر الٹ کر نیچے گرا تھا۔ جواب دینے کی بجائے چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی صابر تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ باہر گیراج میں وکی کار کے ساتھ کھڑا تھا، وہ صابر کو دیکھ کر چونک کر آگے بڑھا۔ ہم آ رہے ہیں، تیار رہنا، صابر نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ وہ راہداری میں داخل ہوا تو کرسیا اسے آتی ہوئی دکھائی دی۔ کیا ہوا، مل گئے چیک؟ صابر نے چونک کر کہا۔ ہاں، کرسیا نے جواب دیا تو صابر نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا دیا، پھر وہ دونوں اکٹھے ہی باہر آ گئے۔ کار باہر روک کر تم نے پھاٹک بند کرنا ہے، سمجھ گئے ہو؟ اب اس کار میں کوئی آدمی زندہ نہیں رہا، صابر نے کہا۔ او اچھا سر، وکی نے چونک کر کہا، پھر اس نے کار گیٹ سے باہر روک کر نیچے اتر کر بڑا پھاٹک بند کیا، پھر چھوٹے پھاٹک کو باہر سے بند کر کے وہ واپس آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ایئرپورٹ چلو، صابر نے کہا تو وکی چونک پڑا۔ ایئرپورٹ؟ وکی نے چونک کر کہا۔ ہاں، معلومات حاصل کرنی ہے، صابر نے جواب دیا تو وکی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ ایئرپورٹ پہنچ گئے اور تھوڑی دیر بعد انہیں 1 گھنٹے بعد کافرستان جانے والی فلائٹ میں سیٹیں مل گئیں۔ متبادل کاغذات ان کی جیبوں میں پہلے ہی موجود تھے، اسی لیے انہوں نے سیٹیں بک کرائیں، پھر وہ واپس پارکنگ میں آ گئے۔ چلو کوٹھی میں واپس چلو، صابر نے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا تو وکی نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر کوٹھی پہنچ کر وہ دونوں کار سے نیچے اترے اور اندرونی طرف پہنچ گئے۔ جلدی سے سامان سمیٹو اور سنو، کوئی نشان، کوئی کارڈ اور کوئی شناخت یہاں نہیں رہنی چاہیے، صابر نے کرسیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس وکی کا کیا کرنا ہے؟ کرسیا نے پوچھا۔ اس کا خاتمہ کرنا ہوگا، اسی لیے تو واپس آیا ہوں تاکہ یہ کسی کو نہ بتا سکے کہ ہم ڈاکٹر تحسین کی بہن سے جا کر ملے ہیں، صابر نے کہا تو کرسیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران اپنے فلیٹ کے سٹنگ روم میں بیٹھا کتاب پڑھنے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے کتاب سے نظریں ہٹائے بغیر ریسیور اٹھایا اور کان سے لگا لیا۔ علی عمران، MSCDSC آکسن بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ عمران بیٹے، تم فوراً میرے پاس آ جاؤ، میں فون پر بات نہیں کرنا چاہتا، دوسری طرف سے سرداور کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ریسیور رکھا، پھر کتاب بند کر کے اس نے اسے میز پر رکھا۔ سلیمان مارکیٹ گیا ہوا تھا اور اسے معلوم تھا کہ جب وہ واپس آئے گا تو وہ ہوتی کتاب اٹھا کر الماری میں اس کی مخصوص جگہ پر رکھ دے گا، اسی لیے وہ کتاب وہیں میز پر رکھ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ سرداور کے لہجے میں سنجیدگی تھی، اس نے عمران کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ فوری طور پر ان کے پاس جائے۔ ویسے سرداور کا یہ کہنا کہ وہ فون پر بات نہیں کرنا چاہتے بتا رہا تھا کہ معاملہ واقعی سنجیدہ ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار تیزی سے اس لیبارٹری کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی جہاں سرداور کام کرتے تھے۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد جب سرداور کے آفس میں داخل ہوا تو وہاں ایک ادھیڑ عمر آدمی بھی موجود تھا۔ آؤ عمران بیٹے، یہ ڈاکٹر تحسین ہے، ایٹامک لیبارٹری کے اہم سائنسدان ہیں، اور ڈاکٹر تحسین، یہ علی عمران ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا، سرداور نے اٹھ کر عمران کا استقبال کرتے ہوئے کہا۔ اور وہ ادھیڑ عمر آدمی ڈاکٹر تحسین بھی سرداور کے اٹھتے ہی اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ عمران نے دونوں سے مصافحہ کیا اور پھر رسمی فکرے بول کر وہ سامنے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم اس قدر سنجیدہ کیوں ہو؟ سرداور نے بڑے ہمدردانہ لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ آپ نے جس سنجیدگی سے فون کیا اور اب جس سنجیدگی سے مجھ جیسے کمتر آدمی کا استقبال کیا، اس نے مجھے بھی سنجیدہ ہونے پر مجبور کر دیا ہے، عمران نے کہا تو سرداور کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ تیرنے لگی۔ اس سنجیدگی کی وجہ یہ ہے عمران بیٹے، AW ریز کا اصل فارمولہ ڈاکٹر تحسین کی تحویل میں تھا جو چوری کر لیا گیا ہے، سرداور نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ ڈاکٹر تحسین کی تحویل میں؟ وہ کیوں؟ یہ فارمولہ تو ڈاکٹر احمد کا تھا، اور یہ کب اور کیسے چوری ہوا ہے؟ کہاں تھا یہ فارمولہ؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں پے در پے سوالات کرتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر احمد میرے قریبی دوست تھے، ہم دونوں اکٹھے طویل عرصے تک کارمل لیبارٹری میں کام کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد میں واپس پاکیزہ آ گیا اور یہاں ایٹامک لیبارٹری میں کام کرنے لگا، جبکہ ڈاکٹر احمد بعد میں آئے، لیکن ہمارے تعلقات بہرحال قائم رہے، ہم چھٹیوں میں ملتے رہتے تھے۔ بہرحال میں اصل بات کی طرف آتا ہوں، ڈاکٹر احمد جس فارمولے پر کام کر رہے تھے، اس سلسلے میں وہ فطری طور پر بے حد حساس تھے، اور انہیں ہر وقت یہی خطرہ رہتا تھا کہ سپر پاورز ان کے فارمولے کو لے اڑیں گی اور انہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے اصل فارمولے کو ایک مائکرو فلم میں علیحدہ رکھا، جبکہ کمپیوٹر میں وہ صرف ورکنگ نوٹس رکھتے تھے۔ پہلے انہوں نے اصل فارمولے کو محفوظ کرنے کا ایک انوکھا طریقہ سوچا۔ ان کے عزیزوں کی انڈسٹریل اسٹریٹ میں فیکٹری تھی جس میں بینک کی ایک شاخ بھی تھی اور وہاں لاکرز کی سہولت بھی تھی۔
वहाँ उन्होंने एक लॉकर लिया और वो इस फार्मूले को इस लॉकर में रखते थे। जब ज़रूरत होती थी तो वो खुद जाकर वहाँ से फार्मूला ले आते थे और ज़रूरत पूरी होने पर खुद जाकर वहाँ लॉकर में रख आते थे। लेकिन फिर उनका वहम बढ़ता गया। फिर एक रोज़ बैंक मैनेजर ने उनसे पूछ लिया कि वो क्यों अपने करीब के किसी बैंक के लॉकर को इस्तेमाल करने की बजाय इतनी दूर के बैंक का लॉकर इस्तेमाल करते हैं। तो उन्हें यकीन हो गया कि बैंक मैनेजर दुश्मनों से मिला हुआ है और वो किसी भी वक्त इनका फार्मूला इस लॉकर से निकाल लेगा। जब उनका वहम बहुत बढ़ गया तो वो परेशान रहने लग गए। मैंने उनकी मदद करने का फैसला किया और उन्हें कहा कि वो फार्मूला मुझे दे दे, मैं अपने लेबॉर्ट्री में उसे महफूज रखूंगा और जब उन्हें ज़रूरत हो तो वो बता दे, मैं फार्मूला साथ ले आया करूंगा। उन्हें मालूम था कि एटॉमिक लेबॉर्ट्री की हिफाजत इंतहाई सख्ती से की जाती है, चुनाचे वो खुशी से मान गए। लेकिन जाहिर है कि मैं एक गैर मुतलका फार्मूला लेबॉर्ट्री के अंदर नहीं ले जा सकता था, इसीलिए मैंने उसे रहायश गाह के सेफ में रख लिया। मेरी बेवा बहन कोठी में रहती थी जबकि उसके दोनों बेटे आला तालीम के लिए एक्रीमा गए हुए थे, इसलिए मैं भी मुतमईन था कि फार्मूला महफूज रहेगा। डॉक्टर तहसीन ने मजीद तफसील बताते हुए कहा, फिर फार्मूला चोरी कैसे हुआ और कब हुआ? इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, क्योंकि सरदावर की वजह से वो डॉक्टर तहसीन को रोक भी नहीं सकता था। फिर असल बात ये भी थी कि खुद उसे इस तवील कहानी में दिलचस्पी महसूस हो रही थी। मैं छुट्टी पर आया तो मुझे एक शदीद तरीन सदमे से दुचार होना पड़ा। कोठी का छोटा फाटक बाहर से बंद था और अंदर मेरी बेवा बहन और हमारे मुलाजिम शौकत की 2 रोज़ पुरानी लाशें पड़ी हुई थी। डॉक्टर तहसीन ने रंधे हुए लहजे में कहा तो इमरान चौंक पड़ा। ओ वेरी सैड, इमरान ने कहा। मेरी बहन की लाश इस कमरे में पड़ी थी जबकि मुलाजिम की लाश अंदरूनी राहदारी में पड़ी मिली है। बाकी मुलाजिमों ने इस रोज़ आना था जिस रोज़ मैंने यहाँ पहुँचना था, इसीलिए घर में सिर्फ मेरी बहन और एक मुलाजिम था। मैंने पुलिस को इत्तला दी और फिर मैंने ख्याल के तहत अपने कमरे का सेफ चेक किया तो वहाँ से फार्मूला गायब था। मैंने सरदावर को इत्तला दी। कल तक तो मेरी बहन की फतीदगी की रसूमात होती रही। आज सरदावर ने मुझे यहाँ कॉल किया और साथ ही आपके बारे में बताया, डॉक्टर तहसीन ने कहा। लेकिन आपके बारे में उन्हें ये सब कुछ कैसे मालूम हुआ? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। मुझे नहीं मालूम, मेरी बहन बीमार रहती थी और वैसे भी वो कम ही बाहर निकलती थी, ना किसी से मिलने जाती थी और ना ही कोई मेरे घर में आता था। डॉक्टर तहसीन ने कहा, क्या आपकी बहन को इस बात का इल्म था कि फार्मूला कहाँ मौजूद है और किसका फार्मूला है? इमरान ने पूछा। हाँ, डॉक्टर अहमद चूँकि बड़े तवील अरसे से हमारे घर आते जाते रहते थे, इसीलिए उन्हें सब कुछ मालूम था। लेकिन उनके, मेरे और डॉक्टर अहमद के अलावा और किसी को इस बारे में इल्म नहीं था। डॉक्टर अहमद पहले वफात पा चुके थे, इसीलिए अब सिर्फ हमशीरा और मुझे मालूम था। डॉक्टर तहसीन ने जवाब दिया। अब आपका कहना है कि दुश्मन बहरहाल कामयाब रहे हैं और फार्मूला ले उड़े हैं? इमरान ने कहा। हाँ, जिस तरह भी हुआ है बहरहाल हो गया है। डॉक्टर तहसीन ने कहा। आप मुझे अपनी कोठी में ले चले और मुझे सारी सूरत हाल दिखाएं। इमरान ने कहा, ठीक है, आइए मेरे साथ सरदावर, मुझे इजाज़त है। डॉक्टर तहसीन ने उठते हुए कहा। हाँ, आपकी बहन का मुझे भी शदीद गम है, लेकिन अब सवाए सब्र के और कोई चारा नहीं है। इमरान बेटे, मुझे ये फार्मूला हर सूरत में चाहिए, सरदावर ने उठते हुए कहा। अब तक उसकी सैकड़ों कॉपियां हो चुकी होंगी। इमरान ने भी उठते हुए कहा। हो जाए, हमने बहरहाल अपने साहिलों को कारामद बनाना है, सरदावर ने कहा। उसकी कॉपी नहीं हो सकती सरदावर, मुझे डॉक्टर अहमद ने बताया था कि उन्होंने ये फार्मूला क्रॉस 0x पर महफूज किया है, जिसकी कोई कॉपी किसी सूरत भी नहीं हो सकती। डॉक्टर तहसीन ने कहा। ये तो और भी अच्छा है, सरदावर ने कहा। तो इमरान ने इस बात पे सर हिला दिया। टाइगर ने कार एक होटल की पार्किंग में रोकी, फिर नीचे उतरकर उसने कार लॉक ही की थी कि जेब में मौजूद सेल फोन की मखसूस घंटी की बजने की आवाज़ सुनाई दी। तो उसने जेब में हाथ डालकर मोबाइल निकाल लिया और राब्ते का बटन प्रेस कर दिया और सेल फोन को कान से लगा लिया। यस बॉस, टाइगर बोल रहा हूँ, टाइगर ने मुतबाना लहजे में कहा। तुम इस वक्त कहाँ हो? दूसरी तरफ से इमरान की आवाज़ सुनाई दी। होटल मिड सिटी की पार्किंग में खड़ा हूँ बॉस, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। इस गैर मुल्की जोड़े के बारे में मालूमात मिली है या नहीं? इमरान ने पूछा। नो सर, अभी तक उनका पता नहीं चल सका। अलबत्ता तीसरा हुलिया जो बताया गया है, इस बारे में इत्तला मिली है कि इस आदमी का नाम विकी है और उसका ताल्लुक कायन क्लब के कारल से है। लेकिन ये विकी किसी कोठी या किसी इमारत का सिर्फ चौकीदार है, कोई अहम आदमी नहीं है। मैं इस वक्त होटल मिड सिटी इसीलिए आया हूँ कि इस विकी का एक दोस्त ब्रांडी यहाँ वेटर है, टाइगर ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। इस बारे में भी मालूमात हासिल करो, लेकिन एक और अहम काम भी फौरी तुमने करना है, इमरान ने कहा। तो टाइगर चौंक पड़ा। यस बॉस, हुक्म बास, टाइगर ने कहा। सब्ज़ादार कॉलोनी की कोठी नंबर 12A में एक एटमी साइंसदान डॉक्टर तहसीन अपनी बेवा बहन के साथ रहे हैं। वो खुद तो लेबॉर्ट्री में रहते हैं और हफ्ते 15 दिन बाद रहाइशगाह पर आते हैं, जबकि उनकी बहन बेवा मुलाजमों के साथ यहाँ मुस्तकिल रहती हैं। डॉक्टर तहसीन की तहवील में डॉक्टर अहमद का इंतहाई अहम फार्मूला था जो उन्होंने अपने कमरे के खुफिया सेफ में रखा हुआ था।
2 روز پہلے وہ لیبارٹری سے واپس آئے تو ان کی بیوہ بہن اور ایک ملازم کی وہاں لاشیں پڑی ہوئی تھیں جنہیں 2 روز پہلے ہلاک کیا گیا تھا اور فارمولہ غائب تھا۔ تم وہاں سے ادھر ادھر کی معلومات حاصل کرو کہ 2 روز پہلے وہاں کون آیا تھا۔ کسی نہ کسی نے تو ضرور قاتلوں کو دیکھا ہوگا اور خاص طور پر ان کے حلیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرو، عمران نے تفصیل سے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ یس باس، ٹائیگر نے کہا تو دوسری طرف سے رابطہ ختم کر دیا گیا تو ٹائیگر نے سیل فون آف کر کے جیب میں ڈال لیا، پھر ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے پہلے اس ویٹر سے ملنے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ جب یہاں آ ہی چکا تھا تو اب اس ویٹر سے بات کر لینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ویٹر برانڈی کو تلاش کر لینے میں کامیاب ہو گیا۔ برانڈی چونکہ مختلف ہوٹلوں اور کلبوں میں کام کرتا رہتا تھا اسی لیے وہ ٹائیگر کو نہ صرف پہچانتا تھا بلکہ وہ اس سے اچھی طرح واقف بھی تھا۔ آپ جیسے بڑے آدمی کو مجھ جیسے چھوٹے آدمی سے کیا کام پڑ گیا ہے جناب، برانڈی نے قدرے تندیہ انداز میں بات کرتے ہوئے کہا۔ نہ تم چھوٹے ہو نہ ہی میں بڑا ہوں، چند معلومات لینی ہے تم سے تمہارے دوست وکی کے بارے میں، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا تو برانڈی بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ او تو وکی کسی خاص چکر میں تھا، برانڈی نے کہا۔ تھا سے کیا مطلب ہے تمہارا، ٹائیگر نے چونک کر کہا۔ وہ دونوں ویٹرز گیسٹ روم کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ تو مر چکا ہے ٹائیگر صاحب، اسے مرے ہوئے بھی 4-5 روز ہو چکے ہیں، برانڈی نے کہا۔ برانڈی ہلاک ہو چکا ہے؟ کب؟ او مجھے تفصیل بتاؤ، ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جناب وہ کارل کے کوٹھی میں چوکیدار تھا، وہاں ایک یورپی جوڑا رہتا تھا، پھر اچانک اس کوٹھی سے بو آنے لگی تو ساتھ والی کوٹھی سے پولیس کو اطلاع دی گئی، پھر پولیس وہاں پہنچی تو وہاں کوٹھی میں ایک لاش پڑی ہوئی ملی جسے مرے ہوئے 4 روز ہو چکے تھے۔ اس لاش کو پولیس اسٹیشن لایا گیا تو وہاں پتہ چلا کہ اس کے چہرے پر میک اپ کیا گیا تھا جو بگڑ گیا تھا، اسی لیے چیک ہو گیا۔ جب میک اپ صاف ہوا تو پتہ چلا کہ یہ لاش وکی کی ہے، اسے سینے میں گولی ماری گئی تھی، پھر وہاں سے لاش اس کے ورثاء لے آئے اور اس کی تدفین کے وقت بھی وہاں موجود تھا، ویٹر برانڈی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کون سی کالونی کی کوٹھی میں اس کی لاش ملی تھی، ٹائیگر نے پوچھا۔ کہکشاں کالونی کی کوٹھی نمبر 18 سے، وہ وہیں چوکیدار تھا، برانڈی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا یہ کوٹھی کارل کی تھی، ٹائیگر نے پوچھا۔ جناب اگر کارل تک یہ بات پہنچ گئی کہ میں نے آپ کو بتایا ہے تو مجھ سمیت میرا پورا خاندان ختم کر دیا جائے گا، برانڈی نے کہا۔ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو برانڈی، اسی لیے ایسے فکرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا نام کسی صورت سامنے نہیں آئے گا اور تمہیں دی گئی معلومات کا معاوضہ بھی ملے گا، لیکن معلومات درست اور حتمی ہونی چاہیے ورنہ کارل سے زیادہ اور لوگ تمہارے خلاف ہو جائیں گے، ٹائیگر نے کہا۔ آپ کو جانتے ہوئے تو میں نے اتنا کچھ بتا دیا ہے، برانڈی نے کہا تو ٹائیگر نے جیب سے 2 بڑے نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ شکریہ جناب، تدفین کے موقع پر وکی کے ایک بہت کلوز دوست سے بات ہوئی تھی، اس نے بتایا تھا کہ وکی کے پاس جو کار تھی جسے وکی ڈرائیو کرتا تھا، اس کار میں ایسا سسٹم موجود تھا کہ اس کا کلر تبدیل کیا جا سکتا تھا اور نمبر پلیٹ بھی۔ جو کار پولیس کو وکی کی لاش اٹھاتے وقت کھڑی نظر آئی تھی اس کا رنگ سفید تھا اور نمبر مقامی تھا، لیکن وکی کے اس دوست کا کہنا ہے کہ یہ کار کارل نے واپس لے لی تھی اور اب اس کا رنگ بلیک اور نمبر شام نگر کا ہے، برانڈی نے بولتے ہوئے کہا اور نوٹ جلدی سے جیب میں ڈال لیا۔ مقامی نمبر کیا تھا، ٹائیگر نے پوچھا تو برانڈی نے نمبر بتا دیا۔ اوکے بے فکر رہو، ٹائیگر نے اٹھتے ہوئے کہا، پھر تھوڑی دیر بعد اس کی کار کہکشاں کالونی کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی جہاں وکی بطور چوکیدار رہتا تھا اور جہاں برانڈی کے بقول غیر ملکی جوڑا بھی رہائش پذیر تھا۔ ٹائیگر نے ادھر ادھر کی کوٹھیوں کے چوکیداروں سے معلومات حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دی، پھر اس وقت اس کی کوشش کامیاب ہو گئی جب سڑک کی دوسری کوٹھی کے چوکیدار نے اسے بتایا کہ اس کوٹھی کے مالکان ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں اور وہ اکیلا رہتا ہے اور اس پوری کوٹھی پر نظر رکھنے کے لیے وہ گیراج کی چھت پر رہتا ہے۔ اس نے ٹائیگر کو بتایا کہ 4 روز پہلے سامنے والی کوٹھی سے سفید رنگ کی کار باہر نکلی جسے ایک مقامی آدمی چلا رہا تھا، لیکن وہ وکی نہیں تھا، کوئی اور تھا۔ اس کار میں ایک یورپی جوڑا موجود تھا، لیکن یہ بھی وہ جوڑا نہیں تھا جو کچھ روز پہلے وکی کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ وکی کے پاس جو کار تھی اس کا رنگ سیاہ تھا اور رجسٹریشن بھی شام نگر کی تھی، لیکن یہ سفید رنگ کی کار رجسٹریشن نمبر مقامی تھا۔ یہ کار سامنے والی کوٹھی سے نکل کر چلی گئی، پھر اس کی واپسی تقریباً 3-4 گھنٹوں بعد ہوئی۔ اس کے بعد اس نے غیر ملکی جوڑے کو کوٹھی سے نکل کر پیدل چلتے ہوئے ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف جاتے دیکھا۔ اس کے 2 روز بعد پولیس نے آ کر سامنے والی کوٹھی سے وہ لاش دریافت کی جو اس کار کے ڈرائیور کی تھی جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا، چوکیدار نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس غیر ملکی جوڑے کا حلیہ کیا تھا، ٹائیگر نے پوچھا تو چوکیدار نے اسے حلیے بتا دیے۔ ٹائیگر کو اسی لیے کوئی حیرت نہ ہوئی تھی کیونکہ وہ ان چوکیداروں کی نفسیات کو جانتا تھا، یہ لوگوں کو نہ صرف غور سے دیکھتے ہیں بلکہ ان کی یادداشت بھی بے حد اچھی ہوتی ہے اور خاص طور پر غیر ملکیوں کی نسبت۔ ٹائیگر نے اسے انعام دیا، پھر وہ کار لے کر سبزہ کالونی کی طرف بڑھ گیا جہاں ڈاکٹر تحسین کی رہائش گاہ تھی اور جس کے بارے میں عمران نے اسے آگاہ کیا تھا۔ یہ کوٹھی بھی بند تھی کیونکہ ڈاکٹر تحسین واپس لیبارٹری چلے گئے تھے۔
ٹائیگر نے یہاں بھی ارد گرد سے معلومات حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دی۔ پھر 1 گھنٹے کی سر توڑ کوشش کے بعد آخرکار وہ ایک آدمی کو ٹریس کر لینے میں کامیاب ہو گیا جو اس کوٹھی سے کافی فاصلے پر موجود تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے سب کچھ غور سے دیکھا تھا۔ اس نے ٹائیگر کو بتایا کہ ڈاکٹر تحسین کی بہن کی لاش سے 2-3 روز پہلے ایک سفید رنگ کی کار جس میں غیر ملکی جوڑا موجود تھا، البتہ ڈرائیور مقامی تھا، اس کوٹھی پر آئی اور اس کوٹھی کی چوکیدار شوکت نے باہر آ کر ان سے بات کی۔ پھر بڑا پھاٹک کھول دیا اور کار اندر چلی گئی اور پھاٹک بند ہو گیا۔ پھر تقریباً 4-5 گھنٹوں بعد پھاٹک ایک بار پھر کھلا اور وہی سفید رنگ کی کار باہر آئی۔ کار میں وہی غیر ملکی جوڑا تھا اور ڈرائیور بھی وہی مقامی آدمی تھا، لیکن کار پھاٹک کے باہر رک گئی اور ڈرائیور نے اتر کر پہلے بڑا پھاٹک بند کیا، پھر چھوٹے پھاٹک کو باہر سے بند کر کے وہ کار میں بیٹھا اور کار گھوم کر واپس چلی گئی۔ اس کے بعد پولیس نے آ کر کوٹھی کو کھولا۔ لیکن تم نے کسی کو اطلاع کیوں نہیں دی؟ ٹائیگر نے اس سے پوچھا۔ میں ان بڑے آدمیوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کیا کرتا، مجھے اس سلسلے میں بڑے تلخ تجربات ہو چکے ہیں، اس آدمی نے جس کا نام بشیر تھا جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کار کا نمبر یاد ہے تمہیں؟ ٹائیگر نے پوچھا تو بشیر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے نمبر بتا دیا۔ ٹائیگر اسے پہلے ہی ایک بڑا نوٹ دے چکا تھا، اس نے اسے مزید 2 بڑے نوٹ دیے اور اس غیر ملکی جوڑے کے حلیے بتا دیے۔ یہ وہی حلیے تھے جو اس سے پہلے کارل کی کوٹھی کے سامنے والی کوٹھی کی چوکیدار نے بتائے تھے۔ اب وہ سمجھ گیا کہ ڈاکٹر تحسین کی کوٹھی سے جو فارمولا چرانے والا اور ان کی بیوہ بہن اور دربان کو ہلاک کرنے والا یہی غیر ملکی جوڑا تھا، اسی جوڑے نے وکی کو بھی ہلاک کیا تھا۔ پھر کار استعمال کرنے کی بجائے وہ وہاں سے ٹیکسی میں سوار ہو کر چلے گئے۔ ٹائیگر نے بشیر کا شکریہ ادا کیا اور ایک بار پھر وہ کہکشاں کالونی پہنچ گیا، لیکن اس بار اس کا ٹارگٹ اس کالونی کا سٹینڈ تھا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ اس ٹیکسی ڈرائیور کا کھوج لگانے میں کامیاب ہو گیا جس نے یہاں سے ایک غیر ملکی جوڑے کو پک کیا تھا۔ چونکہ یہ ٹیکسی ڈرائیور اس سٹینڈ کا مستقل ممبر تھا، اس لیے وہ مسافر کو چھوڑ کر اسی سٹینڈ پر آ جایا کرتا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور کا نام رجب علی تھا۔ کیا تم ان غیر ملکیوں کے حلیے بتا سکتے ہو جنہیں تم نے پک کیا تھا؟ ٹائیگر نے ایک بڑا نوٹ اس کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں کیوں نہیں جناب، ٹیکسی ڈرائیور نے خوش ہو کر کہا، اور نہ صرف نوٹ اس نے پھرتی سے جیب میں ڈال لیا بلکہ تیزی سے حلیے بھی بتا دیے۔ یہ حلیے تقریباً وہی تھے جو سامنے والی کوٹھی کے چوکیدار نے بتائے تھے، لیکن اس کالونی میں تو اکثر غیر ملکی آتے جاتے رہتے ہیں اور اس واقعے کو بھی کئی روز گزر چکے ہیں، پھر تمہیں کیسے یاد رہا یہ سب کچھ؟ ٹائیگر نے کہا تو ٹیکسی ڈرائیور بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ نے درست سوال کیا ہے، واقعی مجھے یاد نہیں رہنا چاہیے تھا، لیکن اس جوڑے نے دوران سفر ایسی حرکت کی کہ مجھے ان کے بارے میں یاد رہا ہے، ٹیکسی ڈرائیور رجب علی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حرکت؟ کیسی حرکت؟ ٹائیگر نے چونک کر پوچھا۔ جناب، آپ کو ہم ٹیکسی ڈرائیوروں کی نفسیات کا تو علم ہوگا کہ ہم عقب نما آئینے میں عقبی سیٹ پر موجود اپنے مسافروں کو ساتھ ساتھ چیک کرتے رہتے ہیں تاکہ ہمارے خلاف کوئی غلط حرکت نہ ہو سکے۔ میں نے عقب نما آئینے میں دیکھا کہ لڑکی نے اپنی جیکٹ کی جیب سے ایک مشین پسٹل نکال کر اس آدمی کے ہاتھ میں دے دیا۔ میں مشین پسٹل دیکھ کر پریشان ہو گیا، مجھے خطرہ لاحق ہو گیا کہ یہ لوگ مجھے مار کر ٹیکسی چھیننا چاہتے ہیں، لیکن پھر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس آدمی نے مشین پسٹل کو جھک کر عقبی سیٹ کے نیچے کھسکا دیا۔ اس دوران ان کی منزل ایئرپورٹ آ گئی، چنانچہ وہ اترے اور پیمنٹ کر کے چلے گئے۔ رجب علی نے کہا، تم نے مشین پسٹل کے بارے میں بات کیوں نہیں کی؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ جناب، ایک تو خوف تھا، دوسرا مجھے لالچ نے گھیر لیا۔ غیر ملکی مشین پسٹل تھا جو اچھی قیمت میں بک سکتا تھا اور وہی ہوا۔ میں نے واپسی پر مخصوص مارکیٹ میں اسے فروخت کر کے خاصی بھاری رقم کما لی، رجب علی نے جواب دیا۔ تو ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ٹیکسی ڈرائیوروں کی کیا نفسیات ہوتی ہیں۔ تم نے انہیں ایئرپورٹ پر ڈراپ کیا، اس وقت کیا ٹائم تھا؟ ٹائیگر نے پوچھا تو رجب علی نے ٹائم بتا دیا۔ ٹائیگر نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر وہ وہاں سے سیدھا ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ کچھ دیر کی کوشش اور 2-3 افراد سے ملاقات کے بعد وہ یہ معلوم کر لینے میں کامیاب ہو گیا کہ یہ جوڑا ریگولر فلائٹ کے ذریعے کافرستان گیا ہے۔ کمپیوٹر ریکارڈ چیک کر کے ٹائیگر کو بتایا گیا کہ انہوں نے فلائٹ سے 2 گھنٹے پہلے بکنگ کرائی اور پھر واپس چلے گئے۔ پھر فلائٹ سے 15 منٹ پہلے آ کر انہوں نے سب سے آخر میں اپنے بورڈنگ کارڈ حاصل کیے تھے۔ ان کے کاغذات کی نقول بھی ٹائیگر نے حاصل کر لی تھی۔ اس آدمی کا نام کلارک اور عورت کا نام لارا تھا۔ ٹائیگر نے کاغذات کی نقول جیب میں ڈالی، پھر ایئرپورٹ سے وہ واپس کائن کلب پہنچ گیا جہاں کارل بطور مالک اور جنرل مینیجر بیٹھتا تھا۔ ٹائیگر کی کارل سے خاصی واقفیت تھی، اسی لیے اسے کارل کے آفس تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئی۔ کارل لمبے قد اور بھاری جسم کا یورپی نژاد آدمی تھا اور ڈرگ اور اسلحے کے بزنس کے ساتھ ساتھ مقامی جرائم میں بھی ملوث رہتا تھا، لیکن آج تک چونکہ اس کی کوئی ایسی سرگرمی سامنے نہیں آئی تھی جس سے عمران کو کوئی دلچسپی ہو سکتی تھی، اسی لیے ٹائیگر اور کارل کی دوستی بھی چلی آ رہی تھی۔ آج اچانک بغیر اطلاع دیے کیسے آنا ہوا؟ کوئی خاص بات؟ کارل نے ٹائیگر کا اٹھ کر استقبال کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ ہاں، چند معلومات چاہیے، ٹائیگر نے کہا۔ پھر جیب سے ایئرپورٹ سے حاصل کردہ کاغذات کی نقول اس نے کارل کے سامنے رکھ دی۔ اس یورپی جوڑے کو تم نے کہکشاں کالونی میں اپنی کوٹھی میں رکھا تھا جس کا چوکیدار وکی تھا، ٹائیگر نے کہا۔ تو کارل بے اختیار چونک پڑا۔
یہ جوڑا نہیں، یہ میرے لیے اجنبی ہیں، کارل نے جواب دیا، اور ٹائیگر اس کے لہجے سے ہی سمجھ گیا کہ وہ درست کہہ رہا ہے۔ تو پھر جو جوڑا تم نے رکھا تھا وہ کون تھے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ میں نے تو آج تک وہاں کسی کو نہیں رکھا، وہاں تو صرف وکی رہتا تھا جس کی لاش وہاں سے ملی، اور آج تک اس کے قاتلوں کا بھی پتہ نہیں چل سکا، کارل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن ٹائیگر اس کے لہجے سے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ دیکھو کارل، تم میرے دوست ہو اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ میرا استاد علی عمران پاکیزیہ سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے، اور پاکیزیہ سیکرٹ سروس ایسے کیسز پر کام کرتی ہے جس میں ملک کی سالمیت اور مجموعی مفادات کو نقصان پہنچایا جا رہا ہو، اور تمہاری کہکشاں کالونی والی کوٹھی میں جو غیر ملکی جوڑا رہتا تھا، اس نے سبزہ زار کالونی کی ایک کوٹھی میں ایٹامک سائنسدان ڈاکٹر تحسین کی بیوہ بہن اور اس کے ملازم کو ہلاک کر دیا، اور وہاں سے وہ ایک انتہائی اہم فارمولہ چوری کر کے لے گئے۔ اس کوٹھی سے نکل کر وہ ایئرپورٹ گئے، وہاں انہوں نے کافرستان کے لیے بکنگ کرائی اور پھر واپس کہکشاں کالونی کی کوٹھی میں آ گئے۔ وہاں انہوں نے تمہارے ملازم وکی کو گولی ماری، پھر وہاں سے پیدل ٹیکسی سٹینڈ پر پہنچے جہاں سے ایک ٹیکسی نے انہیں ایئرپورٹ پہنچا دیا اور وہ کافرستان چلے گئے۔ یہ معاملہ چونکہ ملک کی سلامتی کا ہے، اسی لیے اگر تم تعاون کرو گے تو بچ جاؤ گے، ورنہ دوسری صورت میں تم خود سمجھدار ہو، ٹائیگر نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ تو کارل کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیا یہی جوڑا ہے جس کے کاغذات تم مجھے دکھا رہے ہو؟ اس نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ کارل نے کہا۔ ہاں، ٹائیگر نے کہا، لیکن میں تو انہیں دیکھ ہی پہلی بار رہا ہوں، کارل نے جواب دیا۔ اس کی وجہ ہے شاید تمہیں معلوم نہ ہو، لیکن میں نے معلوم کر لیا ہے کہ جب وکی کی لاش ملی تو وہ میک اپ میں تھا، لیکن 2 روز تک لاش پڑی رہنے کی وجہ سے میک اپ بگڑ گیا تھا، اسی لیے جب لاش پولیس اسٹیشن پہنچائی گئی تو پتہ چلا کہ وہ میک اپ میں ہے۔ جب یہ میک اپ واش کیا گیا تو لاش وکی کی نکلی۔ اس پوائنٹ کو سامنے رکھ کر سوچو تو صورتحال واضح ہو جاتی ہے، ٹائیگر نے کہا۔ کیا صورتحال؟ کارل نے چونک کر پوچھا۔ تم نے غیر ملکی جوڑے کو وکی والی کوٹھی میں ٹھہرایا، پھر انہوں نے خود بھی میک اپ کیا اور وکی کا بھی میک اپ کر دیا، پھر وہ وکی کو ساتھ لے کر ڈاکٹر تحسین کی کوٹھی پر گئے، وہاں انہوں نے واردات کی اور وہاں سے ایئرپورٹ جا کر انہوں نے کافرستان کے لیے بکنگ کرائی اور پھر اس وکی سمیت واپس کوٹھی میں آ گئے۔ یہاں وکی کو ہلاک کرنے کے بعد وہ ٹیکسی سٹینڈ پر گئے اور وہاں سے ایئرپورٹ اور پھر ایئرپورٹ سے کافرستان چلے گئے۔ اگر کہو تو میں یہ بھی بتا دوں کہ جس جوڑے کو تم نے ٹھہرایا تھا ان کے میک اپ سے پہلے کے حلیے کیا تھے؟ ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا تم جانتے ہو انہیں؟ کارل کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ ہاں، ان کے حلیے میں نے ٹریس کر لیے ہیں، ٹائیگر نے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے حلیے بتا دیے۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اب کوئی بات چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ جوڑا یورپی ملک پولینڈ سے آیا تھا، مرد کا نام سوبرز اور لڑکیوں کا نام کرسیا تھا۔ پولینڈ کی سرکاری تنظیم وان کے چیف سے میرے دوستانہ تعلقات ہیں۔ اس نے مجھے ان کی رہائش گاہ اور کار وغیرہ مہیا کرنے کے لیے کہا تو میں نے وہ کر دیا۔ پھر مجھے اچانک اطلاع ملی کہ وکی کی لاش تھانے پہنچ گئی ہے اور جوڑا غائب ہے، تو میں دانستہ خاموش ہو گیا۔ اب تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں نے سوائے رہائش گاہ اور کار مہیا کرنے کے کچھ نہیں کیا، کارل نے کہا۔ وان تنظیم کے چیف کا کیا نام ہے اور اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ اس کا نام ڈریک فریڈ ہے، ویسے اسے چیف کہا جاتا ہے۔ پہلے وہ ایک دوسری ایجنسی اپرائٹ میں تھا، پھر وہ ایجنسی ختم ہو گئی تو وہ وان میں آ گیا، پھر اس کا چیف بن گیا۔ بس مجھے اتنا معلوم ہے، میں 4 سالوں بعد پولینڈ جاتا ہوں اور کبھی کبھار آفیسرز کلب میں ڈریک فریڈ سے ملاقات ہو جاتی ہے، کارل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، تم نے چونکہ تعاون کیا ہے اسی لیے تمہیں زندہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن یہ سن لو کہ اگر تم نے چیف کو اطلاع دی اور میرے یا میرے باس عمران کے بارے میں کچھ بتایا تو پھر تم خود سوچ لینا کہ تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، ٹائیگر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں سمجھتا ہوں ٹائیگر، اور اسی لیے میں نے تمہیں سچ بتا دیا ہے، تم اب بھی بے فکر رہو، میں کسی کو کوئی اطلاع نہیں دوں گا، کارل نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ تو ٹائیگر نے اسے مصافحہ کر کے آفس سے نکلا، پھر تھوڑی دیر بعد وہ پارکنگ میں پہنچ گیا۔ اس نے جیب سے سیل فون نکالا اور عمران کا نمبر پریس کر کے اس سے رابطہ نمبر پریس کر دیے۔ چند لمحوں بعد کال وصول کر لی گئی۔ یس، علی عمران بول رہا ہوں، دوسری طرف سے عمران کی آواز سنائی دی۔ باس آپ فلیٹ پر موجود ہیں؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ عمران نے چونک کر کہا۔ میں نے مکمل تفصیلات معلوم کر لی ہیں، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ تک بالمشافہ یہ تفصیلات پہنچا سکوں، ٹائیگر نے کہا۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو ٹائیگر نے سیل فون آف کیا اور کار کو ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دیا۔ کار تیزی سے پولینڈ دارالحکومت کی سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر سوبرز تھا جبکہ سائیڈ سیٹ پر کرسیا موجود تھی۔ وہ دونوں کئی روز ہوئے واپس آ چکے تھے۔ ڈاکٹر تحسین کی کوٹھی میں موجود اس کی بیوہ بہن اور ملازم کو ہلاک کر کے وہ واپس اپنی رہائش گاہ پر پہنچے اور پھر وکی کو ہلاک کر کے وہ ٹیکسی کے ذریعے ایئرپورٹ پہنچے تھے، جہاں پہلے سے ہی کافرستان کی ریگولر فلائٹ میں وہ بکنگ کرا چکے تھے۔ پاکیزیہ سے وہ کافرستان پہنچ گئے اور کافرستان سے وہ اطمینان سے پولینڈ آ گئے تھے۔ فارمولہ انہوں نے چیف تک پہنچا دیا تھا اور اس کامیابی پر چیف کی طرف سے ملنے والی چھٹیاں انجوائے کر رہے تھے کہ چیف کی کال آ گئی اور انہیں آفس بلایا گیا۔ اس وقت وہ آفس ہی جا رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ کوئی نیا کیس چیف نے ہمارے لیے منتخب کر لیا ہے، خاموش بیٹھی ہوئی کرسیا نے کہا۔
ظاہر ہے اب ہم سرکاری ایجنسی وان کے سپر سیکشن میں شامل ہیں تو مشن تو ملتے ہی رہیں گے، سابرز نے مسکراتے ہوئے کہا تو گارسیا نے اسوات میں سر ہلا دیا۔ تم ضرورت سے زیادہ خاموش ہو، اس کی وجہ چند لمحوں بعد سابرز نے گارسیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں آئندہ مشن کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ گارسیا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جب تک مشن کے بارے میں معلومات نہ مل جائیں تم کیا سوچ سکتی ہو؟ سابرز نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، سوچنے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، گارسیا نے کہا۔ تو پھر اصل بات بتا دو کہ تم کیا سوچ رہی ہو، سابرز نے کہا تو گارسیا بے اختیار ہنس پڑی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا ہماری زندگی اسی طرح لڑتے بھرتے اور لوگوں کو ہلاک کرتے گزر جائے گی؟ یہ کیسی زندگی ہے، ہر وقت رسک، گارسیا نے کہا۔ تو تم چاہتی ہو کہ تمہارے 4-5 بچے ہوں اور تم خالصتاً گھریلو خاتون بن جاؤ، سابرز نے کہا۔ ارے نہیں، یہ بات نہیں ہے، جس ٹائپ کی لائف ہم گزار رہے ہیں اور گزاریں گے اس میں بچوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس میں چین و سکون تو ہونا چاہیے۔ اب دیکھو، ایک ہفتے پہلے ہم پاکیزہ میں مشن مکمل کر کے آئے ہیں اور اب نیا مشن سامنے آ رہا ہے، گارسیا نے کہا۔ میں تم سے الٹ انداز میں سوچتا ہوں، میں فارغ رہ کر بور ہو جاتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ہر وقت کام میں مصروف رہوں، سابرز نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم سپر ایجنٹ بن گئے ہو، اب تم نے ایسے ہی سوچنا ہے، گارسیا نے منہ بناتے ہوئے کہا تو سابرز بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں چیف کے خصوصی آفس میں داخل ہو رہے تھے۔ آؤ بیٹھو، ادھیڑ عمر چیف نے کہا تو وہ دونوں میز کی دوسری طرف موجود کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ تمہیں ماں کی چھٹی دے دی گئی تھی لیکن ایک ہفتے بعد ہی کال کر لیا گیا ہے، تم ڈسٹرب تو نہیں ہوئے؟ چیف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چیف، ہمیں بیکار رہ کر بڑی کوفت ہوتی ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ مسلسل کام میں مصروف رہیں، سابرز نے جواب دیا، جبکہ گارسیا خاموش بیٹھی رہی۔ تمہیں پاکیزہ میں 2 بار کام کرنا پڑا ہے، ایک بار تم ورکنگ نوٹس لے آئے تھے اور دوبارہ تم نے فارمولا حاصل کر لیا، اور تم نے جو تفصیلی رپورٹ دی ہے اسے پڑھ کر مجھے محسوس ہوا ہے کہ تم دونوں نہ صرف ذہین ہو بلکہ خوش قسمتی بھی تمہارے ساتھ ساتھ رہتی ہے، جیسے اچانک تمہیں ڈاکٹر تحسین کی بہن سے فارمولا مل گیا تھا، یہ واقعی خوش قسمتی تھی، چیف نے کہا۔ چیف، آدمی ہمت نہ ہارے تو خوش قسمتی ساتھ رہتی ہے، سابرز نے کہا تو چیف نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چیف، نیا مشن کیا ہے؟ گارسیا نے پہلی بار بولتے ہوئے کہا۔ نیا مشن بھی سابقہ مشن سے متعلق ہے، چیف نے کہا تو سابرز اور گارسیا دونوں بے اختیار چونک پڑے۔ کیا اس AW ریس کے فارمولے کے بارے میں؟ کیا فارمولا ادھورا ہے یا درست نہیں ہے؟ سابرز نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ فارمولا مکمل بھی ہے اور درست بھی، ہمارے سائنسدانوں نے اس کا تجزیہ کیا ہے اور وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ انہیں انتہائی طاقتور ریس تیار کرنے کے لیے اب اس پر کام کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر احمد کے ورکنگ نوٹس بھی ہمارے پاس موجود ہیں، وہ بھی ہمارے سائنسدانوں کی مدد کریں گے، لیکن اس کے باوجود اس قدر طاقتور ریس کہ وہ ساحلوں کے ساتھ وینائن کی انتہائی سخت اور ٹھوس چٹانوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے، اس پر کام کرنا ہوگا اور اس میں 2 ماہ لگ جائیں گے، چیف نے کہا۔ تو پھر کیا ہوا چیف، 2 ماہ لگیں یا 3 ماہ؟ اب تو فارمولا بھی ہمارے پاس ہے اور کسی کو علم نہیں ہے کہ یہ فارمولا کون لے گیا ہے۔ ہمارا رابطہ ڈاکٹر تحسین کی بہن سے اچانک ہوا اور اچانک ہی معلوم ہوا کہ فارمولا بھی وہاں موجود ہے۔ وہ بے حد لالچی عورت تھی، اس نے لالچ کیا جس کے نتیجے میں وہ دولت بھی نہ حاصل کر سکی اور اپنی جان بھی گنوا بیٹھی، سابرز نے کہا۔ تمہاری یہی غلط فہمی دور کرنے کے لیے میں نے تمہیں کال کیا ہے، چیف نے کہا تو ایک بار پھر وہ دونوں بے اختیار اچھل پڑے۔ کیسی غلط فہمی چیف؟ سابرز نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ گارسیا کے چہرے پر بھی حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ مجھے پاکیزہ سے حتمی اطلاع ملی ہے کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس کو یہ معلومات مل چکی ہے کہ تم دونوں نے خصوصی میک اپ کیے اور ڈرائیور کا بھی میک اپ کر کے تم تینوں ڈاکٹر تحسین کی رہائش گاہ پر گئے، وہاں سے فارمولا اڑایا۔ ڈاکٹر تحسین کی بہن اور اس کے ملازم کو ہلاک کر کے تم پہلے ایئرپورٹ پر گئے، وہاں تم نے نئے میک اپ اور کاغذات کے ذریعے کافرستان کے لیے بکنگ کرائی، پھر تم اس مقامی ڈرائیور سمیت واپس آ گئے، وہاں تم نے اس ڈرائیور کو ہلاک کر دیا اور پھر وہاں سے پیدل چل کر ٹیکسی اسٹینڈ پہنچے، پھر وہاں سے ایئرپورٹ اور ایئرپورٹ سے ریگولر فلائٹ کے ذریعے کافرستان چلے گئے، چیف نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ یہ کیسے ممکن ہے چیف کہ اس قدر تفصیل سے انہیں معلومات ہوں؟ اگر انہیں معمولی سی بھی معلومات مل جاتی تو لامحالہ وہ حرکت میں آ جاتے، لیکن وہ حرکت میں نہیں آئے، اس کا مطلب ہے کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہو سکا۔ اور ہم اصل چہروں میں تو صرف رہائش گاہ پر رہے ہیں یا پھر انڈسٹریل اسٹیٹ میں ہم نے ریڈ کیا، پھر واپس آ کر ہم نے نئے کاغذات کے لحاظ سے میک اپ کر لیے، سابرز نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کارل نے پاکیزہ سے کال کی ہے، پاکیزہ سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والے خطرناک ایجنٹ عمران کا شاگرد جس کا نام ٹائیگر ہے، انڈر ورلڈ میں کام کرتا ہے، وہ آ کر کارل سے ملا اور اس نے یہ تمام باتیں اسے بتا کر اسے کنفرم کیا کہ انہیں معلومات مل گئی ہیں کہ سابرز اور گارسیا نے کلارک اور لارا کے روپ میں یہ ساری کارروائی کی ہے۔ کارل سے وہ کنفرم کرنا چاہتا تھا، کارل نے اپنے تحفظ کے لیے اسے کنفرم کر دیا، لیکن ٹائیگر کی دھمکیوں کے باوجود اس نے مجھے نہ صرف اطلاع کر دی بلکہ ٹائیگر اور اس کے درمیان ہونے والی بات چیت کا ٹیپ بھی سنوا دیا۔ میں تمہیں سنواتا ہوں، چیف نے کہا، پھر اس نے میز کی دراز کھول کر ایک چھوٹا سا ریکارڈر پلیئر نکال کر باہر رکھا۔
और उसका बटन प्रेस कर दिया। चंद लम्हों बाद کارل کی آواز سنائی دی۔ وہ دونوں کارل کی آواز کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ پھر دوسری آواز سنائی دی جسے کارل ٹائیگر کہہ رہا تھا۔ پھر ان دونوں کے درمیان ہونے والی بات چیت وہ بیٹھے سنتے رہے۔ ان دونوں کے ہونٹ پنچے ہوئے تھے اور چہرے پر سختی کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد گفتگو ختم ہو گئی تو چیف نے ہاتھ بڑھا کر ریکارڈر آف کر دیا۔ حیرت انگیز باس، انتہائی حیرت انگیز۔ یہ ٹیپ سن کر مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹائیگر نامی آدمی کوئی نجومی ہے جس نے کسی پراسرار علم سے نہ صرف سب کچھ معلوم کر لیا ہے بلکہ درست معلوم کر لیا ہے۔ سوبرس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، مجھے بھی بے حد حیرت ہوئی تھی، اسی لیے میں نے اپنے طور پر ایکریمیا، گریٹ لینڈ اور دوسرے بڑے ممالک سے جب پاکیشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں معلوم کیا تو مجھے اب ان کی معلومات حاصل کرنے پر کوئی حیرت باقی نہیں رہی، کیونکہ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ انتہائی تیزی سے کام کرتے ہیں اور ہر بات کسی نہ کسی انداز میں معلوم کر لیتے ہیں جنہیں ان سے چھپایا جاتا ہے۔ چیف نے کہا۔ تو اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہم دوبارہ جا کر اس پاکیشیا سیکرٹ سروس کا خاتمہ کر دیں؟ سوبرس نے کہا۔ نہیں، وہ لوگ اب خود یہاں آئیں گے فارمولا واپس حاصل کرنے کے لیے۔ میں نے معلومات حاصل کی ہیں، ان سے بھی پتہ چلا ہے کہ اگر پاکیشیا سیکرٹ سروس کے چیف نے اس فارمولے کو اہمیت دی تو وہ ٹیم کو یہاں بھیجے گا، ورنہ نہیں۔ البتہ عمران فری لانسر آدمی ہے، وہ بعض اوقات خود ہی اپنے ذاتی ساتھیوں کے ساتھ مشن مکمل کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ اسی لیے وہاں کارل نے ایک خصوصی آدمی کو عمران کی مشینی نگرانی پر مامور کر دیا ہے۔ جیسے ہی عمران پاکیشیا سے نکلے گا ہمیں اطلاع مل جائے گی، چیف نے کہا۔ لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ سوبرس نے ایک بار پھر کہا۔ عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ یہ لوگ صرف اپنے ٹارگٹ پر کام کرتے ہیں، ادھر ادھر وقت ضائع نہیں کرتے، اسی لیے وہ تمہارے پیچھے آنے کے بجائے اس فارمولے کے پیچھے آئیں گے۔ اور گو سوائے میرے اور پالینڈ کے چیف سیکرٹری کے اور کسی کو معلوم نہیں کہ فارمولا کس لیبارٹری میں ہے، اسی لیے لامحالہ وہ میرے پیچھے پڑیں گے۔ چنانچہ میں آج سے انڈر گراؤنڈ ہو رہا ہوں۔ البتہ تم دونوں اگر ان کا خاتمہ کرنا چاہو تو تمہیں اس کی اجازت ہوگی۔ سپر سیکشن آسانی سے یہ کام کر سکتا ہے اور تم سپر سیکشن کو استعمال کر سکتے ہو، چیف نے کہا۔ تو پھر اتنا بتا دے چیف کہ یہ لیبارٹری کس علاقے میں واقع ہے تاکہ ہم ساتھ ساتھ اس لیبارٹری کی حفاظت کے بارے میں بھی کام کرتے رہیں، سوبرس نے کہا۔ ہاں، علاقہ بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیبارٹری کو ہائیڈ لیبارٹری کہا جاتا ہے اور یہ دارالحکومت کے شمال میں تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع خشک اور بنجر پہاڑی علاقے ڈانا میں انڈر گراؤنڈ ہے۔ وہاں ایئر فورس کا ایک پوائنٹ بھی ہے اور فوجی چھاونی بھی۔ وہاں معدنیات حاصل مقدار میں نکلتی ہیں، اسی لیے ڈانا کا چھوٹا سا شہر بھی موجود ہے، چیف نے کہا۔ بس کافی ہے چیف، کرسیا کو میں وہاں سیکشن کے کچھ لوگوں کے ساتھ بھجوا دوں گا اور میں خود سیکشن کے ساتھ جہاں ان کی چیکنگ کرتا رہوں گا۔ اگر ہمیں پاکیشیا سے ان لوگوں کی روانگی کی اطلاع ملی تب زیادہ اچھا ہوگا، ورنہ ہم بہرحال چوکنا رہیں گے، سوبرس نے کہا۔ تو چیف نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر سوبرس اور کرسیا دونوں اٹھے اور انہوں نے سلام کیا اور پھر کمرے سے باہر آ گئے۔ میں دارالحکومت میں ہی رہوں گی، تم جا کر رہنا اس خشک اور بنجر علاقے میں، کرسیا نے آفس سے باہر آتے ہی بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ چلو ہم سیکشن کے افراد کو وہاں بھجوا دیں گے، فریڈ کی سربراہی میں، سوبرس نے کہا۔ تو کرسیا کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ دوڑ گئی۔ عمران اپنے فلیٹ میں موجود تھا، ٹائیگر اسے مل کر اور اس سے ساری تفصیلات بتا کر گیا تھا اور عمران نے ٹائیگر کو بے حد شاباش دی تھی کیونکہ ایک لحاظ سے ٹائیگر نے اپنی محنت سے خفیہ معاملات کو تحت اذبان کر دیا تھا اور منطقی لحاظ سے یہ بات سامنے آ گئی تھی کہ یورپی ملک پالینڈ کی سرکاری تنظیم وان کے 2 ایجنٹ سوبرس اور کرسیا پاکیشیا آئے اور فارمولا لے کر واپس چلے گئے۔ البتہ انہوں نے یہاں قتل و غارت کافی کی ہے، لیکن عمران کے ذہن میں اصل بات اس فارمولے کی اہمیت تھی۔ یہ ایسا فارمولا نہیں تھا کہ اگر واپس نہ آتا تو پاکیشیا کی سلامتی خطرے میں پڑ جاتی۔ یہ درست تھا کہ فارمولا پاکیشیا کی ملکیت تھا اور اسے سرعام چوری کیا گیا تھا، لیکن عمران اس فارمولے کے لیے ٹیم نہیں لے جانا چاہتا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا تو اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ PA2 سیکرٹری وزارت خارجہ۔ رابطہ ہوتے ہی دوسری طرف سے سر سلطان کے PA کی آواز سنائی دی۔ عمران MSCD یاکسن بازبانِ خود بول رہا ہوں۔ عمران نے اپنے مخصوص انداز اور لہجے میں جواب دیا۔ میں بات کراتا ہوں، ہولڈ کریں سر، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ سلطان بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ کتنی بار سمجھایا ہے آپ کو کہ سلطان بولا نہیں کرتے، فرمایا کرتے ہیں، حکم صادر کیا کرتے ہیں، اب بولنے کی بجائے فرمایا کریں، عمران نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اچھا، آئندہ خیال رکھوں گا، دوسری طرف سے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا گیا تو عمران بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ شکریہ، میرے لیے یہی بہت بڑے فخر کی بات ہے کہ سلطان بھی میری بات مان لیتے ہیں۔ بہرحال آپ کو یہ تو معلوم ہوگا کہ پاکیشیائی سائنسدان ڈاکٹر احمد کو ان کی لیبارٹری میں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ لیبارٹری تباہ کر دی گئی ہے اور پھر اس کا خاص فارمولا بھی اڑا لیا گیا ہے، عمران نے کہا۔
کیا کہہ رہے ہو؟ کب ہوا ہے ایسا اور کس نے ایسا کیا ہے؟ مجھے تو معلوم نہیں ہے، سر سلطان نے چونک کر اور حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو عمران نے انہیں نہ صرف واقعات کی پوری تفصیل بتا دی بلکہ اس فارمولے کے بارے میں بھی تفصیل بتا دی۔ یہ تو ہماری معیشت کے لیے انتہائی اہم فارمولہ ہے۔ پاکیزہ کے پاس بے حد وسیع وسائل ہیں۔ ان چٹانوں کی وجہ سے ہم ڈیپ سی بندرگاہیں نہیں بنا سکتے۔ اگر یہ چٹانیں توڑی جا سکے تو پاکیزہ کی ترقی کے دروازے کھل جائیں گے۔ سر سلطان نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا، آپ کی بات ٹھیک ہے، فارمولہ بھی پاکیزہ کی ملکیت ہے جسے چوری کیا گیا ہے، لیکن بہرحال اس کا پاکیزہ کی سلامتی سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، اسی لیے پاکیزہ سیکرٹ سروس کو حرکت میں لانے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ البتہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ پالینڈ کے چیف سیکرٹری سے بات کریں اور انہیں کہیں کہ وہ فارمولہ واپس کر دیں۔ اس پر جب کام مکمل ہو جائے گا تو انہیں بھی یہ ریس ٹیکنالوجی مہیا کر دی جائے گی۔ عمران نے کہا، پالینڈ کے چیف سیکرٹری بینسن میرے بہت اچھے دوست تھے۔ وہ 4-5 ماہ پہلے ایک کار ایکسیڈنٹ میں وفات پا چکے ہیں، اور پالینڈ کے موجودہ سیکرٹری جیمز ہے، وہ بد دماغ آدمی ہے، اسی لیے میں بہت کم ان سے بات کرتا ہوں۔ سر سلطان نے جواب دیتے ہوئے کہا، آپ ان سے ڈٹ کر بات کریں، انہوں نے ہمارا فارمولہ چوری کرایا ہے، ہمارے سائنسدان اور بے گناہ لوگوں کو ہلاک کرایا ہے۔ اگر انہوں نے اکڑ پن دکھائی تو پھر پالینڈ AW ریس کا فارمولہ ہی واپس نہیں کرے گا، بلکہ ایسی تباہی کا شکار ہوگا کہ کئی سالوں تک روتا رہے گا۔ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا، اگر تم اصرار کرتے ہو تو میں بات کر لیتا ہوں۔ سر سلطان نے بڑے متذبذب لہجے میں کہا، آپ بات کریں، یہ میری درخواست ہے۔ عمران نے کہا، تم کہاں ہو اس وقت؟ سر سلطان نے پوچھا۔ میں فلیٹ میں موجود ہوں، عمران نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں بات کر کے تمہیں خود کال کرتا ہوں، سر سلطان نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر ابھی تک غصے کے تاثرات موجود تھے، کیونکہ اس نے پہلی بار سر سلطان جیسے آدمی کو جیمز سے بات کرنے سے ہچکچاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ جیمز واقعی انتہائی بد دماغ آدمی ہے، ورنہ سر سلطان کے تعلقات پوری دنیا کے بڑے افسران سے انتہائی دوستانہ ہیں، اور سر سلطان کی قدر عمران نے ہر ملک کے بڑے افسر کے دل میں دیکھی ہے۔ اس نے سر سلطان پر دباؤ ڈال کر انہیں بات کرنے کے لیے آمادہ تو کر لیا تھا، لیکن اب وہ دل ہی دل میں پچھتا رہا تھا، کیونکہ اگر اس نے جیمز نے سر سلطان کو کوئی غلط بات کر دی تو عمران ساری عمر سر سلطان سے شرمندہ رہے گا۔ کئی بار اس نے سوچا کہ فون کر کے سر سلطان کو منع کر دے، لیکن پھر وہ اسی لیے رک گیا کہ سر سلطان کہیں ناراض نہ ہو جائیں کہ پہلے اصرار کیا اور اب انہیں منع کر رہا ہے۔ پھر تقریباً نصف گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران MSCDS یاکسن بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ تمہیں شوق تھا مجھے اس آدمی سے بے عزت کرانے کا، تم ہوش ہو جاؤ۔ اس نے مجھے دھمکیاں دی ہیں کہ اگر پاکیزہ نے پالینڈ کے خلاف زبان بھی ہلائی تو پاکیزہ کی قومی تنصیبات کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ اس نے پاکیزہ کو مکھی مچھر سے بھی کمتر کہا ہے، سر سلطان نے انتہائی غصیلے لہجے میں مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ پھر ایک جھٹکے سے رابطہ ختم ہو گیا تو عمران سمجھ گیا کہ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ پالینڈ کے چیف سیکرٹری نے غلط زبان استعمال کی ہے۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، یہاں سے پالینڈ اور اس کے دارالحکومت کے رابطہ نمبر دیں۔ عمران نے کہا تو دوسری طرف سے چند لمحوں بعد رابطہ نمبر بتا دیے گئے۔ عمران نے کراڈل دبایا، پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز۔ ایک بار پھر نسوانی آواز سنائی دی، لیکن لہجہ یورپی تھا۔ چیف سیکرٹری آفس کا فون نمبر دیں، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے کراڈل دبایا اور ایک بار پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ PA2 چیف سیکرٹری۔ ایک نسوانی آواز سنائی دی، جیمز سے بات کراؤ، میں پاکیزہ سے علی عمران MSCDS یاکسن بول رہا ہوں، اور سنو، اگر بات نہ ہوئی تو پورے پالینڈ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ عمران نے گھراتے ہوئے لہجے میں کہا، مگر آپ سیکرٹری نے بری طرح بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، بات کراؤ۔ عمران کے لہجے میں غراہٹ کا عنصر مزید برقرار ہو گیا۔ ہلو، کون بول رہا ہے؟ چند لمحوں بعد ایک سخت اور سرد سی آواز سنائی دی، مسٹر جیمز، تم وہ چوہے ہو جو اپنی دم پر ناچ رہے ہو؟ تم نے پاکیزہ کے سیکرٹری خارجہ سر سلطان سے جو بدتمیزی کی ہے، اس کے جواب میں پالینڈ کو اپنی تاریخ کی سب سے بڑی تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور تمہاری گردن بھی اسی طرح توڑ دی جائے گی جیسے اکڑی ہوئی گردنیں توڑ دی جاتی ہیں۔ تم اور تمہاری سرکاری ایجنسی وان نے پاکیزہ کا AW ریس کا فارمولہ چوری کیا ہے، اور تم نے سر سلطان سے بدتمیزانہ لہجے میں بات کی ہے۔ اس کا جواب تمہیں جلد دیا جائے گا، عمران نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ اس نے ریسیور کراڈل پر پٹخ دیا۔ سلیمان فلیٹ میں موجود نہیں تھا، اسی لیے عمران اٹھ کر کچن میں آیا۔ اس نے ریفریجریٹر سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالی اور بوتل اور خالی گلاس اٹھائے وہ واپس سٹنگ روم میں آ گیا۔ اس نے یکے بعد دیگرے یخ پانی کے بھرے ہوئے 2 گلاس پیے تو اس کا بگڑا ہوا چہرہ آہستہ آہستہ نارمل ہوتا چلا گیا۔ اب وہاں جانا ہی ہوگا، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ X2۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے مخصوص آواز سنائی دی،
علی عمران بول رہا ہوں طاہر، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پالینڈ سے نہ صرف پاکیزہ کا فارمولہ واپس لے کر آنا ہوگا بلکہ یہاں کام کرنے والے صابرز اور کرسیہ جنہوں نے ڈاکٹر احمد، ڈاکٹر تحسین کی بہن اور ان کے ملازم کو ہلاک کیا ہے، کو ایسا سبق دے کر آؤں گا کہ پالینڈ کی تاریخ میں ان لوگوں کا عبرت ناک انجام صدیوں بھلایا نہ جا سکے گا، اور خاص طور پر پالینڈ کے چیف سیکرٹری کو سر سلطان سے بدتمیزی کرنے کی وہ سزا بھگتنا پڑے گی کہ اس کی قبر سے بھی صدیوں تک اس کی چیخیں سنائی دیتی رہیں گی۔ اسی لیے جولیا کو فون کر کے ٹیم سمیت تیار رہنے کا کہہ دو۔ عمران نے انتہائی غصیلے لہجے میں مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا ہے عمران صاحب؟ آپ کو پہلے اس قدر غصے میں کبھی نہیں دیکھا گیا، کیا ہوا ہے؟ بلیک زیرو نے اس بار اپنے اثر لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے سے شدید حیرت نمایاں تھی، اور پھر جب عمران نے اسے بتایا کہ اس کے اصرار پر سر سلطان نے جب پالینڈ کے چیف سیکرٹری جیمز سے بات کی تو اس نے بدتمیزانہ لہجے میں جواب دیا ہے، جس پر اس نے خود بھی فون کر کے اسے براہ راست سنائی بھی ہے۔ اب وہ جا کر عملی طور پر بتائے گا کہ سر سلطان سے بدتمیزی کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ عمران صاحب، اس مشن پر آپ مجھے اجازت دیں، میں اسے مکمل کرتا ہوں، بلیک زیرو نے کہا۔ نہیں، یہ عام مشن نہیں ہے، یہ ایسا مشن ہے جس کے ساتھ سر سلطان کی عزت اٹیچ ہو گئی ہے، اب میں خود اس مشن کو تکمیل تک پہنچاؤں گا، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ اس نے ریسیور رکھ دیا اور ایک بار پھر بوتل میں موجود یہ پانی گلاس میں ڈال کر اس نے گلاس کو اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ یہ بعد دیگرے 2 گلاس پینے کے بعد اس نے خالی بوتل اور گلاس کو علیحدہ موجود چھوٹی میز پر رکھ دیا۔ اب وہ جولیا کو فون کرنا ہی چاہتا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ بلیک زیرو نے اسے تیار رہنے کا کہہ دیا ہوگا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس علی، عمران بول رہا ہوں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ عمران بیٹے، تم فلیٹ پر ہی رہو، میں آ رہا ہوں۔ دوسری طرف سے سر سلطان کی مشفقانہ آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا، تو اس نے بے اختیار ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ وہ اب سمجھ گیا تھا کہ سر سلطان کیوں آ رہے ہیں، یقیناً بلیک زیرو نے اس کی کیفیت کے بارے میں سر سلطان کو فون پر بتا دیا ہوگا، اسی لیے سر سلطان خود اس کے فلیٹ پر آ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سلیمان ہاتھوں میں شاپنگ بیگ اٹھائے راہداری میں چلتا ہوا سٹنگ روم کے سامنے سے گزرا۔ عمران دروازہ کھلنے کی آواز سن چکا تھا، اسی لیے اس کی نظریں دروازے کی طرف ہی اٹھی ہوئی تھیں۔ سلیمان، عمران نے اونچی آواز میں کہا۔ آ رہا ہوں صاحب، سلیمان کی آواز سنائی دی۔ پھر چند لمحوں بعد سلیمان سٹنگ روم میں داخل ہوا۔ سر سلطان آ رہے ہیں، ان کے لیے خصوصی انتظام ہونا چاہیے، عمران نے کہا تو سلیمان چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ سر سلطان آ رہے ہیں؟ کیوں، کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ سلیمان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے نہیں معلوم، ابھی ان کا فون آیا ہے کہ میں آ رہا ہوں اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے فون بند کر دیا، عمران نے جواب دیا۔ آپ نے ان کی توہین تو نہیں کی؟ سلیمان نے باقاعدہ جرا کرتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو الٹا ان کی توہین پر دل گرفتہ ہو رہا ہوں، عمران نے کہا تو سلیمان بے اختیار چونک پڑا۔ کس نے توہین کی ہے سر سلطان کی؟ سلیمان پوری بات جاننے پر مصر تھا۔ پالینڈ کے چیف سیکرٹری نے، عمران نے مختصر سا جواب دیا۔ او، ایسا آپ کی وجہ سے ہوا ہوگا، سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ تم نے یہ اندازہ کیسے لگا لیا؟ عمران کے لہجے میں حیرت تھی کیونکہ اس کے نقطۂ نظر سے سلیمان اس نتیجے پر کسی بھی طرح نہ پہنچ سکتا تھا۔ آپ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ نظر آ رہے ہیں، چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا ہے، آنکھوں میں سرخی ہے، اور سر سلطان کی پوری دنیا کے سیکرٹریز بے حد عزت کرتے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عام حالات میں کسی ملک کا سیکرٹری یا چیف سیکرٹری سر سلطان کی توہین کرے، اور سر سلطان بھی بہترین سفارتکار ہیں، وہ ایسی کوئی بات نہیں کر سکتے جس سے دوسرا اس طرح ناراض ہو جائے کہ بدتمیزی پر اتر آئے، اور اس بار یقیناً ایسا ہوا ہے کہ سر سلطان کو پالینڈ کے چیف سیکرٹری سے ایسی کوئی بات کرنا پڑی ہے کہ وہ سر سلطان جیسے آدمی کی توہین پر اتر آیا، اور سر سلطان اس دنیا میں صرف آپ کے اصرار پر ہی ایسی بات کر سکتے ہیں، اسی لیے یقیناً آپ نے کوئی ایسی بات ان سے کرائی ہے کہ ان کی توہین کی گئی، اور اس توہین پر آپ کو بھی غصہ آ گیا، اور سر سلطان بھی شاید اسی سلسلے میں یہاں آ رہے ہیں، سلیمان نے باقاعدہ پس منظر بیان کرتے ہوئے کہا تو عمران واقعی اس کے درست تجزیے پر حیرت زدہ رہ گیا۔ تم ضرورت سے زیادہ ہی ذہین ہوتے جا رہے ہو، اسی لیے میرا خیال ہے کہ اب تمہارے حریرے جبراً بند کرانا پڑیں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جبکہ میرا خیال ہے کہ اب یہ حریرے آپ کو زبردستی کھلانے پڑیں گے تاکہ آپ کے اندر ذہانت نہ سہی ذہانت کی کوئی رمق ہی پیدا ہو سکے، سلیمان نے کہا، اور واپس مڑا ہی تھا کہ کال بیل کی آواز سنائی دی، اور سلیمان سر ہلاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کون ہے؟ سلیمان نے اپنی عادت کے مطابق اونچی آواز میں پوچھا۔ سلطان ہوں، دروازہ کھولو، باہر سے سر سلطان کی ہلکی سی آواز سنائی دی تو سلیمان نے جلدی سے دروازہ کھولا، اور پھر سلیمان نے بڑے مؤدبانہ انداز میں انہیں سلام کیا۔
کیسے ہو سلیمان؟ اب تو تم کوٹھی بھی نہیں آتے، سر سلطان نے کہا۔ میں جلد ہی حاضر ہوں گا صاحب، سلیمان نے جواب دیا۔ عمران بھی سٹنگ روم سے باہر آ گیا تاکہ سر سلطان کا استقبال کر سکے۔ آپ کی اچانک آمد نے مجھے پریشان کر دیا ہے، عمران نے سٹنگ روم میں سر سلطان کو بٹھاتے ہوئے کہا۔ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم میری وجہ سے اس قدر غصے میں آ گئے ہو؟ میری تو پوری زندگی ایسے ہی معاملات سے نمٹتے ہوئے گزری ہے۔ اگر پالینڈ کے چیف سیکرٹری جیمز نے کوئی غلط بات کر بھی دی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم ایسے معاملات پر سنجیدہ نہ ہوا کرو، سر سلطان نے کہا۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ میں غصے میں ہوں؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ طاہر نے مجھے فون کر کے کہا ہے کہ تم شدید غصے میں ہو۔ اس نے کہا ہے کہ تمہیں اس سے پہلے کبھی اس قدر غصے میں نہیں دیکھا گیا اور یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے، اسی لیے میں خود آفس سے اٹھ کر یہاں آیا ہوں، سر سلطان نے کہا۔ اسی لمحے سلیمان ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر لے آیا۔ اس نے چائے اور دوسرے لوازمات میز پر رکھنے شروع کر دیے۔ سلیمان آپ کے آنے سے پہلے مجھے ڈانٹ رہا تھا کہ میں نے آپ سے کیوں پالینڈ کے چیف سیکرٹری سے بات کرنے پر اصرار کیا، لیکن میں نے ایک اصولی بات کی تھی کہ یہ فارمولہ ملکی سلامتی کا فارمولہ نہیں ہے، اسی لیے اس پر پاکیزہ سیکرٹ سروس کام نہیں کر سکتی۔ لیکن اس چیف سیکرٹری نے دراصل آپ سے بدتمیزی نہیں کی، بلکہ اس نے پاکیزہ کے 18 کروڑ عوام سے بدتمیزی کی ہے، اس نے ہمارے پیارے ملک سے بدتمیزی کی ہے اور اسی وجہ سے مجھے اس پر غصہ آ گیا اور مجھے کئی گلاس پانی پی کر اپنے آپ کو سنبھالنا پڑا ہے۔ بہرحال آپ نے خواہ تکلیف کی، میں اب نارمل ہوں، عمران نے کہا۔ سنو، اگر تم سمجھتے ہو کہ اس فارمولے کی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ اس پر کام کیا جائے تو بے شک مت کام کرو، لیکن اپنے آپ کو نارمل رکھو، ملک اور قوم کو اس فارمولے سے زیادہ تمہاری ضرورت ہے، سر سلطان نے چائے پیتے ہوئے کہا۔ آپ کا یہ فکرہ میرے لیے کسی بڑی جاگیر سے بھی بڑا انعام ہے، سر سلطان۔ آپ بے فکر رہیں، فارمولہ واپس آئے گا اور اس چیف سیکرٹری کو آپ سے معافی بھی مانگنا پڑے گی، عمران نے کہا تو سر سلطان بے اختیار مسکرا دیے، کیونکہ وہ عمران کی فطرت سے بخوبی واقف تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ جب عمران اس ٹائپ کی باتیں کرتا ہے تو پھر وہ واقعی ایسا کر بھی دکھاتا ہے۔